اور اس وقت ایک عظیم منظر موجود ہے عرفات کے میدان میں. لاکھوں فرزندان توحید، لاکھوں عاشقان رسول اس وقت عرفات میں موجود ہیں، اور بڑا ہی مبارک دن ہے. میں کچھ حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ شوق حج بھی بڑھے اور ان خوش نصیبوں پر رشک بھی آئے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے. پہلے تو حج کی فضیلت ذرا سنتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کرے کہ آئندہ سال ان حاجیوں کے ساتھ ہم بھی شامل ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہے، اس کے لیے بھی مغفرت ہے. تو اے حاجیوں، آپ نے ہمیں بھولنا نہیں ہے، کیونکہ حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. اور پھر جو خاص طور پہ آج کا دن ہے، یعنی 9 ذوالحجہ، یقیناً پاکستان میں آج 8 ذوالحجہ ہے، ہمارا 9 ذوالحجہ کل ہوگا، مگر اس وقت جو یوم عرفہ ہے، ایک منظر ہے، ایک کیفیت ہے، اور سبحان اللہ، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں. لاکھوں حاجی ایک ہی لباس پہنے احرام کی چادروں میں موجود ہیں. زبان بھی ایک ہے، انداز بھی ایک ہے، پکار ہے، دعائیں ہیں. آج کے دن کی اسپیشل کیا فضیلت ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عرفے سے زیادہ کسی دن میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا. پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباحات یعنی فخر فرماتا ہے. اللہ اکبر، یعنی حاجیوں پر فخر فرماتا ہے رب فرشتوں کے سامنے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عرفے سے زیادہ، یعنی آج کے دن سے زیادہ کسی دن میں شیطان کو زیادہ صغیر و ذلیل و حقیر اور سخت غصے کے عالم میں نہیں دیکھا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں رحمت کا نزول اور اللہ عز و جل کا بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف کرنا شیطان دیکھتا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں یہ حاجی جو عرفات کے میدان میں موجود ہیں، آج ان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. روایتوں کے مطابق وہ حاجی جو عرفات کے دن حج کے لیے موجود ہوتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. تو آج اسی دن کی یاد بنانے، اسی بارے میں کچھ جاننے، حج کی کچھ تاریخ بھی جانیں گے، حج کے فضائل بھی جانیں گے، کچھ انشاءاللہ تربیت بھی ہوگی. اللہ نے چاہا مکہ مدینے کی باتیں ہوں گی. اور اس گفتگو کو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وہ ہستی موجود ہے جنہوں نے خود کئی حج کیے ہیں، اور سبحان اللہ ہم سب کی بہت ہر دل عزیز شخصیت ہے. قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فرما ہے، انشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں. اور ایک وقت تھا ہم دونوں عرفات میں ساتھ تھے اور آج ہم یہاں ہیں. اللہ کرے آئندہ سال ہم عرفات میں اسی دن موجود ہوں انشاءاللہ. عارف بھائی ساتھ ہیں تو پہلے ایک خوبصورت حج کے کلام سے ہمارے سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں، اور پھر آپ کالز بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مفتی صاحب موجود ہیں اور مفتی صاحب سے ہم بھی کچھ سوالات کریں گے. جی، منظر بھی دیکھتے رہیں گے آپ ہمارے اس پورے پروگرام میں انشاءاللہ، عرفات کے میدان کے، حاجیوں کے، اور دعائیں کرتے رہیں. اور جو وہاں حاجی موجود ہیں ان تک اللہ کرے کہ ہمارے پیغام بھی پہنچتے رہیں، کہ وہ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جی. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. یا اللہ ہو یا رحمان یا حنان یا منان، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. لائق ہم حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں، سننے والا آسیوں کی التجا کوئی نہیں. ڈوبتوں کو جو بنا دے نا خدا کوئی نہیں، جھولیاں بھر دے جو سن کر
مدعا کوئی نہیں، آسرا تیرے سوا، تیرے سوا کوئی نہیں، تر دامن بھی ہمارے اور آنکھیں بھی ہیں نو، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب، یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب، یہ سفر مخلوق کو خالق سے کرتا ہے قریب، یہ سفر یعنی مریضوں کی ملاقات طبیب، ہو مقدر سے اگر عرفات کا میدان نصیب، یہ دعا مانگو کھڑے ہو کر وہاں پر اے ادیب، ہو غلام مصطفیٰ میں نام اپنا بھی رکھو، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، اللہ سبحان اللہ، اللہ یہی صدائیں اور یہی لبیک پڑھنے کا موقع ہمیں سفر حج میں نصیب فرمائے، اور آج عرفات کے میدان میں جو لبیک پڑھنے کا لطف ہے۔ ناظرین، کمال کی بات یہ ہے کہ اگر اس سفر کو غور سے دیکھیں نا تو یہ سفر ایکچولی آسانیوں کا سفر نہیں ہے، اس میں کافی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، خاص طور پہ عرفات کے میدان میں دیکھیں، اور اس وقت جو ہاٹ ویدر ہے تو حاجی گرمی میں ہیں، اگر گھر سے بھی دور ہیں، پراپر یقیناً آرام نہیں، کھانا نہیں، ایک دن پہلے مینا کے خیموں میں گزرا ہے، آج رات یہ جو ہے وہ مزدلفہ کی رات پتھریلی زمین پر کھلے آسمان ترے سوئیں گے، کمفرٹ نہیں ہے، وہ لیول نہیں ہے جو گھر پہ بندہ جس ریلیکسیشن میں ہوتا ہے، مگر یہ کیسی نرالی تھکن ہے، یہ کیسی نرالی بے آرامی ہے، یہ کیسی نرالی یوں سمجھیے گرمی ہے کہ جس کے لیے ہر مسلمان ترس رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ایک بار حج کر کے آیا تو وہ کہے کہ جناب اب نہیں جانا، بہت تھک گئے، واقعی تھک جاتے ہیں، واقعی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، مگر وہ تھکنے کے لیے بندہ پھر تیار رہتا ہے کہ وہاں جو رحمتیں، وہاں جو برکتیں اور وہ جو ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے جس کو لفظوں میں ناظرین بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ کچھ مناظر تو آپ
دیکھ رہے ہیں مگر اس سے زیادہ لوگ جو حاجی ہیں وہ خیموں میں ہیں. یہ تو چند افراد ہوتے ہیں جو ایک جبل رحمت کے قریب جمع ہوتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ موجود ہیں. مفتی صاحب آپ کی بھی آج یقیناً یادیں عرفات کے میدان کے ساتھ ہوں گی, اور مجھے میرا حسن ظن ہے کہ جب میں نے آپ کو 2 دن پہلے ہی شاید رابطہ کیا تھا آج کے پروگرام کے لیے, تو رائٹ اوے آپ نے جو اس کو اوکے کیا, تو شاید آپ کے ذہن میں بھی یہی ہوگا کہ چلے اس مبارک دن ہم کچھ وہاں کی باتیں کریں, کچھ یادیں کریں. کیا فرمائیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن حاجیوں کے لیے تو سعادت مندی کی معراج کا دن ہے, واہ واہ, اور جس مقصد کے لیے وہ اتنا سفر کرتے ہیں, اتنا خرچہ کرتے ہیں, بلکہ ان میں لاکھوں تو وہ ہیں کہ جو زندگی بھر جمع کر کے پھر حج کے اسباب جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. تو آج ان کے اس سفر کا جو منتہائی مقصود ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. اور جو گرمی میں گیا, جو سردی میں گیا, جو پیدل گیا, جو سواری پہ گیا, اور جو آسانی سے گیا, جو مشکل سے گیا, تو یہ تمام کے تمام جو ہے وہ جمع ہو کر آج اپنا وہ سب سے مرکزی جو فریضہ ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. اور اسی لیے دیکھا ہوگا کہ جب میدان عرفات میں پہنچتے ہیں تو لوگوں کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے. حالانکہ جو بس میں سفر کر کے آتے ہیں وہ بھی کوئی اتنا آسانی سے نہیں آ رہے ہوتے, یعنی کہ جتنی جگہ وہ کھڑی ہوتی ہے, جتنی دیر وہ رکتی ہے, جتنی ٹریفک جیم ہوتی ہے, بعض اوقات تو دور اتار دیتے ہیں, اور بعض اوقات دور اتار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو پیدل جانے والے ہیں تو وہ تو پھر جس طور پہ جا رہے ہوتے ہیں وہ تو واضح ہی ہے. سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود جب وہ میدان عرفات میں پہنچتے ہیں, ایک اس وقت کی خوشی, اور دوسرا وہ جو پہلے پہنچے ہوتے ہیں اور جیسے ہی دعویٰ کبریٰ کا وقت ختم ہوتا ہے, زوال کا وقت ختم ہوتا ہے, جو ہے نا وہ زوال یعنی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے, تو یہ حج کا وہ پہلا لمحہ آتا ہے. تو اس وقت وہ جو ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہوتے ہیں, تو یوں کہہ لے کہ اس سے بڑی مبارک شاید اور کوئی نہیں زندگی میں شاید ہی ہو. یعنی زندگی کی اگر بڑی بڑی مبارکوں کو دیکھا جائے تو شاید ایک مبارک میدان عرفات میں حج ہونے کی ہے, اور دوسرا جب مدینہ منورہ میں گنبد خضرا پہ نظر پڑتی ہے, بس چلتی چلتی بس میں نظر آتا ہے وہی گنبد خضرا, تو اس وقت جو مبارک دیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ 2 موقع جو ہیں یہ قلبی اعتبار سے, جذباتی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, اور صوفیانہ اعتبار سے, ہر اعتبار سے یوں کہہ لے کہ یہ بڑے ایمان افروز اور بہت روح پرور اور دل کشا اور دل ربا لمحات ہوتے ہیں. تو یقیناً آج کا دن جو ہے وہ حاجیوں کے لیے بہت بڑی سعادت کا دن ہے. پھر اس کے ساتھ یہ ہے ایک ان کا حج ہوا, دوسرا جو حج کی فضیلت اور فضائل حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے. اچھا, اس میں بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے, ہم بہت سے اعمال کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, لیکن اگر آپ غور کریں نا, جیسے پرسنلی بھی آپ دیکھیں تو ہر عمل کے بعد ہمیں اس کی قبولیت پہ اتنا یقین نہیں ہوتا. یعنی ہماری دعا ہوتی کہ یا اللہ نماز پڑھی ہے قبول فرما, زکوٰۃ دی ہے قبول فرما, روزے رکھے قبول فرما. اور لیکن حج ایسا ہے کہ حج جیسے ہی وہ یعنی کہ حج ہوا تو ہر بندہ یوں سمجھ کے بیٹھا ہوتا ہے میں بخشا گیا, اور وہ اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میرا حج قبول بھی ہو گیا ہے, میں بخشا بھی گیا ہوں, اور آج میں بالکل گناہوں سے پاک ہوں. یعنی اس دن جو بندہ اپنے آپ کو خدا کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اور اچھا گمان رکھتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے اس دن جیسا اپنے آپ کو گناہوں سے پاک سمجھتا ہے, زندگی کا کوئی دوسرا ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ اپنے آپ کو ایسا ہے بھی نا کہ سمجھے بھی وہ کہ وہ اپنے آپ کو مانے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو گیا ہے. اس میں حج میں بطور خاص ہے, ورنہ تو ہر عمل کے اندر یہ ہے کہ بھئی جب بھی عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کا آپ جو ہے نا وہ یقین رکھیں کہ خدا نے قبول کر لیا. حج کے بارے میں خاص طور پہ بھی فرمایا گیا کہ جو آج یہ سمجھے کہ میں نہیں بخشا گیا وہ محروم ہے. نہیں, میں نے ایک اور روایت پڑھی استاد صاحب کہ اس سے بڑا مجرم کون جو عرفات کے دن اپنے آپ کو سمجھے کہ آج میری بخشش نہیں ہوئی. یعنی آپ دیکھیں کیسی امید دلا دی گئی, یقین دلا دیا گیا اس کو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس دن خدا کے ساتھ جو امید کا تعلق ہے اور اس کی رحمت پہ جو بھروسے کا تعلق ہے اور اس کی کرم نوازی اور بندہ پروری اور بخشش عطا فرمانے پر یقین کا دن ہے, ایسا دن زندگی میں اور نہیں آتا. کیا بات ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جو حج کے ساتھ ایک بہت زیادہ قلبی وابستگی ہے نا, کہ تھکاوٹ کے باوجود اور بڑی مشکلوں کے بعد اگلے سال پھر جانے کو تیار ہوتے ہیں, خرچ ہے,
اور اتنا سارا خرچ ہے، اس کے باوجود بھی جو اگلی مرتبہ تیار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خدا کے ساتھ قرب کا احساس اور اس کی بندگی، رحمت پر جو بھروسہ میدان عرفات میں جا کر پیدا ہوتا ہے، ایسا ایکسپیرینس زندگی میں بندے کو اور مواقع پر نہیں ہوتا. واہ 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 تو ایسی شے کہ جو اسی میدان میں ملنی ہے واہ 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 اور جو اسی دن ملنی ہے واہ واہ واہ، اور جو ایسی حالت ہی میں ملنی ہے، تو لہذا وہ جو ایک منفرد، ایک یونیک احساس اور ایک یوں کہہ لے کہ ناقابل حصول کسی اور جگہ کے اعتبار سے جو وہاں پر ایک بندے کو رحمت پر اعتماد ملنا ہے، چونکہ کہیں اور نہیں ملتا، اس لیے حج جو ہے نا وہ بندے کو کھینچ کے لاتا ہے اپنی طرف. بندے کو حج جو ہے نا وہ کھینچ کے اپنی طرف لاتا ہے کہ اس کو دوبارہ وہی والی چیز چاہیے ہوتی ہے، وہی والا اس کو سرور چاہیے ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ ایک حج کے ساتھ احساسات جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. باقی حج کا جیسے سفر ہے، کرنے والوں کے بڑے مختلف انداز ہوتے ہیں، کوئی عاشقانہ کرتے ہیں، کوئی صوفیانہ کرتے ہیں، صحیح. تو جس کا جیسا ذوق ہوتا ہے، کوئی خائفانہ کرتے ہیں. حج لائیو خائفانہ مفتی صاحب آپ کی گفتگو بھی ہو رہی ہے اور عرفات سے لائیو خیموں کے مناظر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ خوش نصیب حاجی ہیں اور کچھ عبادت کر رہے ہوں گے، کچھ دعائیں کر رہے ہیں، کچھ شاید اپنے گھر والوں کو دعائیں دے رہے ہوں گے، میسیجز. ایک عجب سما ہوتا ہے. مفتی صاحب میں ناظرین کو بھی یہ بتاتا رہوں کہ بہت سارے سوالات تو میرے ذہن میں مفتی صاحب کی گفتگو کے درمیان آ رہے ہیں، میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا. آپ بھی کال کر سکتے ہیں. آج ہم نے انشاءاللہ اس پروگرام کے دوران امیر اہل سنت نے پچھلے سالوں میں جو حج کا سفر کیا اس کی دعائے عرفات کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھانے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ رہیے گا. اشک بہتے ہیں تو بہنے دیجئے. ہم مفتی صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ حج فرض کب ہوا، پھر پیارے آقا کے حج کے بارے میں بھی کچھ گفتگو ہوگی. بہت ساری چیزیں جو مفتی صاحب نے بھی حج کی ہیں، اور پیدل حج کی بات ہوئی تو مفتی صاحب نے پیدل حج بھی کیا ہے، سواری پر بھی کیا ہے. میرے ذہن میں یہ بھی سوال ہے کہ کون سا حج کرنا چاہیے، پیدل، سواری پر، اور کیا کیا مزید چیزیں. تو انشاءاللہ آپ بھی کالز کرتے رہیے. مفتی صاحب حج کب فرض ہوا، یعنی یہ پہلے اگر سٹارٹ سے ہم چلیں، اس کی فرضیت کب ہوئی اور اس کے بارے میں کچھ سٹارٹ بتائیں، پس منظر کیا تھا ایسا؟ حج کی فرضیت جو ہے یہ تو 9 سن ہجری کو ہوئی ہے، اور 9 سن ہجری کو پہلا فرض حج ادا کیا گیا جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر امارت تھا. یعنی امیر حج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور پھر 10 سن ہجری کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج پر جو ہے وہ تشریف لے گئے. تو یہ حج کی جو فرضیت ہے یہ 9 سن ہجری کو ہے. اچھا، یہ پہلے بھی تو حج ہوتا تھا. ہم نے تو یہ سنا کہ اسلام جو پھیلا تھا، نبی پاک کے پاس اہل مدینہ آئے تھے تو وہ حج کے دوران ملاقاتیں ہوئیں، تو وہ بھی حج نبی پاک فرماتے رہے. تو وہ کون سا حج تھا؟ کیا وہ حج نہیں تھا یا وہ حج تھا مگر وہ فرض نہیں تھا؟ دیکھیں، حج کی عبادت ویسے تو بہت پرانی ہے، خود قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو اس تعمیر کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، جی، اس حکم کے اندر یہ شامل ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ ابراہیم و اسماعیل نے جب بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا. تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو پاک و صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور باقی اعتکاف اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو طواف کرنے والا معاملہ جو ہے وہ بھی موجود. اچھا، پھر قرآن پاک کے اندر ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. صحیح. تو یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، اور یہ اس وقت سے حج کا سلسلہ جاری ہے. تو وہ حج کی عبادت جو ہے بلکہ یہ اس سے پہلے سے بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو نئے سرے سے تعمیر کیا تھا، ورنہ لازمی بات ہے کہ خانہ کعبہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا نا. تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے ہی حج کی عبادت جو ہے وہ جاری ہے. تو ہماری جو امت مسلمہ ہے، جو امت محمدیہ علی صاحب صلاۃ والسلام ہے، تو اس میں جو حج کی بنیاد ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے نا اس اعلان سے ہے. پھر یہ ہوا کہ چونکہ خانہ کعبہ میں بت جو ہے نا وہ کھڑے کر دیے گئے، پھر حج کے ایام اور مہینے آگے پیچھے کر دیے گئے. تو یوں پھر جب اسلام کے اندر جب اسلام آیا ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس کے بعد سے پھر حج فرض نہیں تھا. حج ہوتا تھا، مسلمان بھی حج کرتے تھے. یہ ہے کہ وہ ان ساری خرافات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے جو مشرکوں نے اس کے اندر شامل کی ہوئی تھی. تو یوں جو ہے وہ حج کا سلسلہ جاری تھا. لیکن ایک یہ ہے کہ خدا کی طرف سے فرض ہو جائے،
جیسے 5 نمازیں فرض ہیں تو 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے بھی نمازیں تو پڑھی جاتی تھی نا، نمازیں پڑھی جاتی تھی، لیکن وہ یوں فرضیت کے اعتبار سے نہیں تھی، اس کے اندر یا تہجد فرض تھی یا صبح و شام کی 2 نمازیں فرض تھی، علماء کا اختلاف ہے، لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ دن رات نوافل پڑھتا ہے تو نمازیں تو تھیں وہ، تو جو فرضیت کا حکم ہے، حج کی فرضیت کا حکم، وہ 9 سنہ ہجری کو ہوا، یعنی حج فرض ہونے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات طیبہ میں ایک ہی حج فرمایا، ایک حج کی، جس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں۔ اچھا استاد صاحب، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات سٹارٹ کی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ ایک بار ہم جب سفر پر تھے تو آپ نے کچھ اس طرح کی گفتگو فرمائی تھی کہ بہت ساری فضیلتیں حج کی ضرور ہیں، مگر بذات خود حج جو ہے وہ بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ بھی ہے، کہ یہ مالی عبادت بھی ہے، یہ جسمانی عبادت بھی ہے، اس میں بندہ وقت بھی دے رہا ہے، اچھا پھر اس میں نماز بھی ہو رہی ہے، یعنی وہ جو باقی جتنی عبادتیں، ذکر و اذکار وغیرہ، سب چیزوں کا ایک مجموعہ فیل ہوتا ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ کتنی عبادتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں حج اگر اس اعتبار سے دیکھیں نا تو دینی یہ جو اعمال اور معمولات ہیں، خواہ وہ اس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے، حج اس کا کریش کورس ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، صحیح فرما رہے ہیں۔ کیونکہ آپ حج کے جتنے ایام ہیں ان ایام میں اگر آپ دیکھیں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد بیوٹیفل۔ دونوں کا ایسا اجتماع ہوتا ہے۔ اب ایسا بڑا مشکل ہے کہ بندہ حج پر جائے اور وہ نماز کا سوچے بھی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کی آخری حد تک کوشش ہوگی، یعنی لوگ غفلت کرتے ہیں، لیکن ایک احساس جو ویسے ہو سکتا ہے کہ کسی بے نمازی کو یا نمازوں میں سستی کرنے والے کو ویسے نہ ہو، وہاں جا کے اس کے دل و دماغ میں نماز کا کیسا تصور ہوتا ہے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیں۔ آپ نے فجر میں، ظہر میں، عصر میں نماز کے لیے لوگوں کو جاتے ہوئے بالکل ایسا ہی ہے، اور نماز کے بعد واپس آتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ لاکھوں کا مجمع جا رہا ہو۔ جو جس انداز میں وہ مجمع جاتا ہے، اس وقت یہ حال ہے کہ اگر حرم سے اس وقت کوئی واپس آنے لگے تو وہ واپس نہیں آ سکتا، اور نماز ختم ہونے کے بعد اگر فوراً کو حرم کی طرف جانا چاہے تو وہاں جا نہیں سکتا۔ ایسا ریلا نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان میں ہو سکتا آدھی تعداد وہ ہو کہ جو نماز ہی نہ پڑھتی ہو، ایسا ہی ہے، جو نماز کی کبھی پرواہ کرتی کبھی نہیں کرتی، لیکن یہاں اس کا ایسا کریش کورس ہوا ہے کہ وہ نماز کے لیے گیا، آیا اور اگلی نماز کا انتظار ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جو ظہر پڑھ کے آتے ہیں تو اچھا ہم جیسے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی ایک نماز میں گئے تو ہم کہتے ہیں 4 نمازیں پڑھ کے ہی آئیں گے، یعنی ہم 4 نمازیں پڑھ کے ہی آئیں گے، کہ یہ بار بار آنا جانا ہم کم کرتے ہیں، یا ہمارا ایک شیڈول اس طرح کا بنا ہوتا ہے، وہ ہم اپنی سہولت کے اعتبار سے بناتے ہیں۔ لیکن اب اگر آپ لوگوں کو دیکھیں، 5 نمازوں میں جا رہا ہے۔ یعنی ظہر کی نماز پڑھ کے کیسی گرمی میں، ایسا ہی ہے، گرمی میں جاتے، گرمی میں آتے، عصر میں پھر پہنچے ہوئے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو نماز کو اس قدر اپنے اوپر طاری کر جب لینا ہے، عزیزیہ وغیرہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں بھی بلڈنگ کے نیچے جا نماز میں سارے لوگ پہلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ایک نماز کے اوپر کیسا زوردار قسم کا فوکس ہوا، توجہ ہوئی، اس کی ادائیگی ہونا شروع ہوگی۔ اچھا اس کے بعد آپ آ جائے صدقہ و خیرات کی طرف۔ صدقہ و خیرات کے اندر جو ہے، حالانکہ یہ بندہ یہاں سے خود جوڑ کے گیا ہوتا ہے، لیکن وہاں ایک تو جانے سے پہلے اس کو ہوتا ہے کہ بھی مقبول حج کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے اندر بندہ صدقہ و خیرات کرتا رہے۔ دوسرا وہاں جا کے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ چلے یار کوئی بھی ضرورت مند ہے تو چلو میں اس کی ضرورت پوری کر دوں۔ تو اب صدقہ و خیرات کی طرف ذہن کا جانا، اچھا اس سے قطع نظر خود سفر حج میں جو اماؤنٹ خرچ ہوتی ہے وہ اس کی زکوٰۃ سے زیادہ ہوتی ہے عام طور پر۔ بات تو ایسا ہی ہے۔ ہماری زکوٰۃ بنتی ہوگی سال کی 1 لاکھ روپیہ، عام ایک نارمل ایوریج آدمی کی زکوٰۃ 1 لاکھ روپیہ بنتی ہوگی۔ حج جو ہے اس مرتبہ جو 13 سے لے کے جو ہے نا وہ 18 لاکھ روپے تک کا ہے، تو وہ آدمی اتنا سارا خرچہ کر رہا ہے، تو اب یہ جو راہ خدا میں خرچ کرنا تھا یہ وہ بھی اس کے اندر پایا گیا۔ اچھا اسی طرح عبادات کے اندر آپ ذکر اللہ کو لے لیں، واہ واہ واہ، اللہ کا ذکر کرنا یہ دین کی روح، دین کی بنیاد اور دین کا سب سے مرکزی حکم، بلکہ ہر عبادت کی اصل یہ ہے اور ہر عبادت کا مقصود یہ ہے، حتیٰ کہ نماز کا مقصد بھی یہی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو اب کیا ہے، جتنا اللہ کا ذکر کوئی آدمی سفر حج میں کرتا ہے، بے شک وہ اپنی پوری زندگی کے ساتھ تقابل کر کے دیکھ لے، اس کی پوری زندگی میں اتنا جو ہے وہ ذکر اللہ نہیں ملے گا۔ وہ گھر سے چلتا ہے تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا جاتا ہے، پھر وہاں پر جب وہ مسجد میں، مسجد حرام یا مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی یا قرآن پاک ہوگا، وہ ذکر اذکار میں لگا ہوگا۔
اچھا وہ طواف کرے گا تو طواف کے اندر وہ پوچھ رہا بھائی دعائیں کون سی پڑھنی ہیں، وہ یعنی جس کو دعا یاد بھی نہیں ہونی وہ بھی پوچھ رہا ہوتا دعائیں کون سی پڑھنی ہے. اچھا اس کو پتا یہ پڑھنی ہے، وہ کہتا ہے یہ تو مجھے آتی نہیں ہے. پھر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی درود شریف پڑھتے رہو، بسم اللہ شریف پڑھتے رہو، کلمہ طیبہ پڑھتے رہو. اب اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار میرا کوئی قدم جو ہے نا غفلت میں نہ گزر جائے، تو میں بس نہ کچھ پڑھتا رہوں. تو اب وہاں پر اچھا اسی طرح بنا کے اندر جتنے دن جو ہے وہاں پر حاضر رہنا ہے، کوشش ہوگی کہ ذکر کرتا رہے. اچھا تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، وہ اس کے پڑھنے میں لگا رہے گا. پھر میدان عرفات کے اندر بطور خاص کو جدا گانا عبادت ہے نہیں، تو وہاں پر یہی ہے دعا ذکر تلاوت وہ یہی کرتا رہے گا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ذکر اللہ ہمارے دین کی ایک مرکزی عبادت ہے، تو اس عبادت کا کیسا کورس. اللہ اکبر. پھر استاد صاحب عاجزی اگر اس کو دیکھیں، عاجزی ان کی اب یہ اس کا دوسرا پہلو جو باطنی، یہ ہے ظاہری عبادت. اب آ جائیں باطنی عبادات کی اللہ طرف. اکبر. باطنی عبادات کے اندر جو ہے اب اخلاص ہے. تو اخلاص بندے کو وہ جو اس کے پہلے الفاظ ہیں نا کہ لبیک اللہم لبیک یا اللہم انی ارید الحج والعمرۃ للہ، اللہم انی ارید الحج للہ مخلصا للہ تعالی، عمرۃ للہ مخلصا للہ تعالی. یہ بار بار اخلاص، یہ بار بار اخلاص کو بیان کرتا ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ اچھا یہ ہے اخلاص. اخلاص کے بعد آ جائے جیسے باطنی اعمال میں سے صبر. واہ صبر تو اگر ٹھیک ہے. اب صبر کا کتنا موقع ملتا ہے، کرتے نہیں کرتے الگ بات ہے، ورنہ کورس تو کمال ہے. یعنی کہ دیکھیں کورس تو ڈیزائن کر دیا نا. اب آگے اچھے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، نالائق اسٹوڈنٹ بھی ہیں، وہ تو دونوں طرح کے ہوتے ہیں. تو لیکن کورس کے اندر جو ہے وہ صبر کو پورا جو ہے نا وہ ڈال دیا گیا. اچھا پھر ہر قدم پہ بندہ خدا کا شکر کرے. جو مکے پہنچتا ہے وہ خدا کا شکر کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے مکے پہنچ گیا. جو مدینے پہنچتا ہے وہ خدا کا شکر کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں لے. عرفات پہنچنے والا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو مجھے میں عرفات میں پہنچ گیا. مینا کے اندر اللہم ھذا مینا فمن علیہ، کہ اے اللہ یہ مینا ہے تو میرے اوپر احسان فرما. یہ بندہ خدا کا شکر کرتا. مزدلفہ میں آتا ہے بندہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے مزدلفہ کا کام میرا پورا ہو گیا. رمی ہو گئی تو وہ رمی کرتا ہے کہ تو یا اللہ شکر ہے تیرا رمی ہو گیا. طواف الزیارہ کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے طواف الزیارہ ہو گیا. قربانی کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے. اچھا حلق ہو گیا تو آپ چونکہ حج سے فارغ ہو گئے تو یا اللہ تیرا شکر حج ہو. اس کے بعد صحیح وغیرہ اگر کرنی ہے وہ ہوتی کہ تو یا اللہ تیرا شکر، اب حج پورا ہو گیا. طواف وداع کرتا ہے. میں ایڈ کر دوں، جو میرا خیال ہے کہ زندگی میں جس غسل کا جو مزہ حج کمپلیٹ ہونے کے بعد آتا ہے، جو بندہ ریلیکس ہو کے لباس پہنتا ہے، احرام اترنے کا فیلنگ جو ہے نا وہ بھی انبلیویبل ہوتی ہے. تو اب دیکھیں شکر جو ہے وہ بھی وہاں قدم قدم پہ ہے. شکر بندہ اگر ہر نماز میں یا صبح و شام اگر وہ حرم میں جاتا ہے تو خانہ کعبہ کی ہر زیارت خدا کا شکر ادا کرنے پہ بندے کو مجبور کرتی ہے کہ تمہیں کس عظیم گھر کی زیارت اور کس عظیم جگہ پہ آنا نصیب ہوا. وہ جگہ جہاں تمہاری ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے. بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہے گا 1,00,000 مرتبہ الحمدللہ کے برابر. ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنے 1,00,000 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کے برابر. تو اب یہ شکر کا جو ہے پریکٹیکل یہ وہ بھی ہو گیا. اچھا پھر ہے خدا کی رضا پہ راضی رہنا. واہ واہ واہ، راضی بالرضا. جتنے بھی وہاں پر پرابلمز آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، ان سب کے اندر بندے کا یہ کہنا ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا. اور کئی سعادت مند، کئی نہیں بہت سارے جو واقعتاً اسی سوچ کے ساتھ چل رہے ہوتے کہ یار مجھے شکوہ نہیں کرنا. Go with flow. یعنی ایک تو حج کا ویسے حکم یہ ہے کہ آپ شکوہ نہ کریں کہ ہائے مارے گئے، لٹ گئے، یہ ہو گیا وہ گیا، یہ نہ کریں. آپ اتنی بڑی جگہ پہ اتنے عظیم کام کی سعادت ملی ہے، آپ شکوہ نہ کریں. لیکن کتنے ایسے ہیں کچھ بھی ہو جائے کیا مجال ہے کہ ان کی زبان سے شکوے کے الفاظ نکلے. ادا کرتے ہیں. وہ گرمی کو نہیں بولے گا یار بڑی گرمی پڑ رہی، یار اللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ہے یہاں تو پہنچ گئے. یعنی ایسے پازیٹیو مائنڈ والے، اس قدر مثبت سوچ والے، اس قدر خوبصورت سوچ والے، ایسے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے ملیں گے کہ سبحان اللہ. تو اب یہ رضا بالقضاء، یہ تو آپ کو بھی منظر دیکھا ہوگا آپ نے کہ گرمی پڑ رہی ہے، ہمیں بھی لگ رہی ہے، دوسروں کو بھی لگ رہی ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے وہ شاور کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اسپرے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی حاجی کسی طرح ایزی فیل کرے. کچھ لوگ پانی بانٹ رہے ہوں گے. اچھا ہمیں نظر آ رہا ہے وہ خود بھی پسینہ پسینہ ہوا ہے، وہ لبن لسی لے کر کھڑے ہو. یعنی کمال ایک بھائی چارگی کا جو کورس ہے جو مسلمانوں کی، یعنی واقعی اگر اس کو ہم ڈیپ ڈاؤن کرتے چلے جائیں تو یہ آپ نے بہت کمال کا جملہ کہا ہے کہ شاید تمام ہی عبادتوں کا جو مطلوب ہے ان سب کا یہ کرش کورس ہے. آپ باطنی اعمال کے اندر اللہ کا خوف لے لیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے،
ٹھیک ہے، کیسے آنسو اللہ کا بہتے ہیں؟ خوف، آنسو بہنا، اللہ اللہ اللہ، شاید جو بندہ زندگی میں کبھی نہیں رویا ہوتا، ایسا ہی ہے، خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہوئے روتا ہے اور چپ نہیں ہوتا، ایس کمال آنسو ٹھیک نکلتے ہے، ہیں۔ اور بار بار وہ روتا ہے، عرفات میں روتا ہے، مینا میں روتا ہے، وہ اب عبادت ادا کرتے ہوئے روتا ہے، یعنی اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی نہ جانے کیا ہوتی ہے، میرے ذہن میں نام بھی ہیں اس طرح کے کہ جن کی سابقہ زندگی کیا تھی لیکن حج کرنے کے بعد بالکل بدل گئے، یعنی ایسا کہ یوں لگتا تھا کہ یار اس سے زیادہ کالا دل کس کا ہوگا، اللہ، لیکن حج کے بعد وہ ایسا روشن دل لے کے آیا اور اس کا دل ایسا دھلا کہ اس کے بعد اس کی پوری زندگی بالکل ہی کچھ اور ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو اچھا عرفات کے میدان میں رونے والے، آپ دیکھ رہے ہیں عرفات کے میدان میں آخر اس دن کیا ہو رہا تھا ان کا، لیکن جس بندے کو دیکھو کوئی اس کا ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کونا کوئی پکڑ اجتماعی پکڑ کے طور پہ، کوئی کشتیاں باندھ کے انفرادی رو رہے طور پہ، کوئی خیمے کے اندر ہے، کوئی خیمے کے باہر ہے، کوئی درخت کے نیچے ہے، کوئی کھلے آسمان کے نیچے ہے، کوئی کدھر ہے، ذرا منظر بھی بس دکھاتے رہے عرفات کا۔ وہ مسلسل اسی کیفیت کہ خدا کے ساتھ، خدا کی عظمت کے تصور کے ساتھ ہائے جو بندے کا ایک رونے کا سلسلہ ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو اب خوف الہی جو ہے نا وہ اتنے دن، اب وہ 10 دن ہے تو 10 دن ہے، وہ 40 دن ہے تو 40 دن۔ اچھا پھر باطنی اعمال میں سے محبت الہی ہے، محبت الہی کا لیول بندے کہاں پہنچ میں ایک تو خود ایک محبت کشش کا نام، بندے کے دل کا مائل ہونا، میلان ہونا، ایک بڑے یعنی کہ خوف والے معاملے سے ہٹ کے وہ مائل ہونا۔ تو خدا کی محبت جو ہے بندے کے دل میں کیسے جو ہے وہ امڑ امڑ کے آتی ہے جب پہلی مرتبہ بندہ اپنی زبان سے لفظ لبیک ادا کرتا ہے نا، انبلیویبل، اس لفظ لبیک کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ محبت کا سلسلہ جڑ جاتا ہے۔ لبیک ہو جاتا اور یہ لبیک کہنا آج بھی دیکھ لیں آپ، ہاں۔ آج بھی دیکھ لیں، ہم اگر یہاں بیٹھ کے بھی لبیک پڑھتے ہیں نا ہے۔ ہائے تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب لبیک والا کوئی کلام پڑھ لے، لبیک والی کو نعت پڑھ لے، اب حاجیوں کے لبیک کی کیسٹ چلا دیں اللہ، آپ جیسے ہی اس کو سننا شروع کریں گے 1 منٹ کے اندر آپ کا کنیکشن ہو جائے گا، گویا تلبیہ کے الفاظ واہ واہ واہ، یہ خدا سے ایک محبت کے تعلق کو جوڑنے کے لیے اس قدر سٹرونگ قسم کا وظیفہ ہے کہ ادھر آپ نے لبیک پڑھا اور ادھر آپ کا جو ہے وہ خدا کے ساتھ محبت کا تعلق جو ہے نا وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کا سفر، پھر وہی خانہ کعبہ کی زیارت، پھر ہر جگہ پہ وہ جو محبت کا اظہار ہے۔ اب کسی پہ خوف غالب ہوتا ہے تو وہ خوف والے اعمال، خوف والے انداز میں کر رہا ہوتا ہے، کسی کے اوپر محبت غالب ہوتی ہے وہ محبت والے انداز میں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پھر مختلف رنگ ہوتے ہیں، جیسے وہ ایک واقعہ امیر علیہ سنت رسول میں لکھا ہے، وہ جو ہے نا حاجیوں کی حکایات کے اندر بھی، کہ ایک جو ہے وہ بزرگ حج پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ آج سارے لوگ جو ہے قربانی کر رہے ہیں، میرے پاس قربانی کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں اپنی جان ہی تیری بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کرتا ہوں۔ یہ کہا چیخ ماری اور گرے اور فوت ہو گئے۔ اللہ، تو یہ اپنی جان ہی قربان کر، کیسا لیول ہوگا ان کا۔ تو اب وہ کس لیول کے عشق اور محبت اور سوز اور گداز اور قلبی جذبات کے ساتھ وہ حج کرنے گئے۔ تو اب کتنے ایسے ہیں کہ جو اس عاشقانہ انداز میں حج کرتے ہیں۔ اب ایک ایک چیز کے ساتھ آپ جوڑتے جائیں گے نا تو ایک ایک چیز کے ساتھ آپ اس کو صوفیانہ لے لیں یا عاشقانہ لے لیں، صوفیانہ رنگ میں وہ کچھ اور ہو جائے گی، عاشقانہ رنگ میں وہ کچھ اور ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، بہت پیاری باتیں ناظرین، اور یقین کریں سوچتے جا رہے ہیں کہ ایک حج ہے اور پیچھے کیا کچھ ہے۔ اب وہی والی بات ہے کہ حج کر کے کیا ہم یہ سب لے کر آتے ہیں کہ نہیں، ورنہ واقعی ہمیں تو ایک کورس کروا دیا جاتا ہے، ایک پریکٹیکل کروا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا، بلکہ شوق اور بڑھ گیا ہے۔ مفتی صاحب سے یہ بھی سوال کرنا ہے کہ پھر تو حج کرتے رہنا چاہیے۔ وہ لوگ جو حج کرنے کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی سوال کریں گے کہ بھائی اگر 2-5 اگر حج کر بھی لیا ہے تو دوبارہ اگر حج کو جائیں تو یہ دوبارہ کنیکٹیویٹی، کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں لوگ دنیا داری میں پھنس گئے ہیں، تو اگر تھوڑے تھوڑے عرصے بعد اللہ پاک توفیق دے تو حج کو جایا کریں تو اس کی برکتیں ملے گی۔ ہمارے ساتھ قبلہ سید ابراہیم شاہ صاحب عرفات کے میدان سے بتایا جا رہا ہے لائیو ہیں، اللہ اکبر۔ سید صاحب کا پچھلے دنوں ان کی والدہ کا وصال ہوا ہے، تو پہلے تو میں تمام ناظرین سے یہ بھی عرض کروں گا، مفتی صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ دعا بھی فرمائیں کہ اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ سید صاحب وہاں موجود تھے اور والدہ کا یہاں وصال ہوا۔ سید صاحب ہم آپ سے تعزیت بھی کرتے ہیں، اور اب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا، آپ کی آواز ہم نے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دوسری پڑھ دیا بل اللہم صل علی کوئی میرا خیال ہے جی ہم سے سید صاحب ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟
सही साहब, हमारी आवाज आपको आ रही है? शायद हमारी आवाज़ का प्लान कीजिएगा। बिल्कुल सुभान अल्लाह, क्योंकि वज़ाइफ चल रहे होंगे, अरफात के मैदान के कुछ मखसूस वज़ाइफ हैं और ये पूरे काफ़िले वाले एक जगह खैमे में मौजूद हैं, तो इनसे इंशाअल्लाह वो पढ़ रहे होंगे। खुश नसीब हैं, बस हमें दुआओं में याद रखें। तो सब ये बताइए फिर, जो आपने बताया, और ये तो एक अमेजिंग साइड आपने बता दी ना कि एक पूरा रेवोल्यूशन हो सकता है इंसान के अंदर इबादतों का, अखलाकी, अगर वो उसको समझे भी और इस तरीके से वो हज करे जो आपने बताया कि इन तमाम चीज़ों को अगर वो पिक करता है अपनी ज़ात के अंदर, तो फिर तो अगर एक तो फ़र्ज़ हज नहीं करते उनके बारे में बताएं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फ़र्ज़ हज नहीं कर रहे, उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं, और जो हज कर चुके हैं 15 साल पहले किया, 20 साल पहले किया, 10 साल पहले किया, और अल्लाह पाक ने नवाजा भी है। गरीब तो बेचारा ज़ाहिर है एक बार चला जाए बड़ी बात है, तो फिर करते रहना चाहिए हज, क्या फरमाते हैं? देखिए, हज और उम्रे करते ही रहना चाहिए। हदीस मुबारक के अंदर भी फरमाया गया कि हज और उम्रा करते रहो, सही, ज़्यादा से ज़्यादा हज और उम्रे करते रहो। ये फ़क्र को दूर करते हैं, अल्लाह अकबर, ये गुनाहों को दूर करते हैं। अल्लाह अकबर। और आगे वो मिसाल भी है कि जैसे भट्टी जो है वो लोहे का जंग दूर करती है। तो हज उम्रा करते रहना जो है, पहली बात तो चूँकि यही आ गई कि हदीस मुबारक के अंदर ही मुसलसल हज उम्रा करते रहने का फरमाया लोग गया। कहते हैं एक बार फ़र्ज़ है, बार बार क्यों जाना है? देखिए, फ़र्ज़, एक बंदा एक दिन में अगर एक मरतबा खाना खा ले तो जी तो लेगा वो, लेकिन अब उसको ये बोले कि चूंकि एक मरतबा खाने से कूते ला या मुँह तो हो ही गई, यानी कि इतना खाना तो खा लिया कि मरोगे नहीं, तो लिहाजा अब उसके बाद दोबारा दिन में खाने की क्या ज़रूरत है, अब अगले दिन ही खाना। तो जब इस मामले के अंदर शायद दुनिया का कोई बंदा अमल नहीं करता और यही कहता कि नहीं भाई, जितना खाएंगे उतनी एनर्जी आएगी और जितना खाएंगे उतना मज़ा आएगा, तो ये एनर्जी और मज़े के लिए किया जाता है। तो हज उम्रा जो है वो रूहानी एनर्जी के लिए और रूहानी मज़े के लिए है। तो वो जो रूहानी मज़ा यानी कल्बी इत्मीनान, कल्बी सुकून और ईमान की हलावत चाहिए, वो इस हज के सफ़र, उम्रे के सफ़र के साथ जुड़ी हुई है। तो वो रूहानी एनर्जी और वो ईमानी हलावत के हुसूल के लिए इसको बार बार करना चाहिए। आपने जो जुमला कहा, सब कमाल चीज़ आपने कही कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिलती वहीं जाकर हैं, यानी वो जो लेवल ऑफ काबे को देखकर जो कैफियत दिल की बनती है वो कहीं और बनती ही नहीं है। वो जो बंदे को अपने आप, पहले तो ऐसा इतना सा हो जाता है इंसान कि भाई आ किधर गया हूँ, क्या वाकई में काबे के सामने हूँ? अगर तो यहाँ भी आपकी दुआ पे 70,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं तो यहाँ भी आपको वो मज़ा आ ही जाएगा। लेकिन अगर यहाँ नहीं कहते और वहाँ खाना काबा के पास ही कहते हैं, तो फिर लाजमी बात है कि 70,000 फरिश्तों की वो जो दुआ कि आपने दुआ की और उन्होंने 70,000 ने आमीन कही। वैसे तो यहाँ पर भी जब नमाज के अंदर आमीन कहते हैं तो फरिश्ते भी साथ में आमीन कहते हैं, लेकिन 70,000 नहीं होते। क्या बात है। वो जो 70,000 हमारी हर दुआ पे, आप 10 मरतबा दुआ कर ले, आप 100 मरतबा दुआ कर ले, हर मरतबा ही आपकी दुआ के ऊपर करेंगे। अच्छा, फिर वहाँ पर अल्लाह के अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने एतबार से तशरीफ़ लाते, दुनिया जहान की औलिया किराम की एक तादाद वहाँ पर होती है। फिर ये जो लाखों करोड़ों मुसलमान अपनी इखलास नीयत के साथ और अपनी उस कल्बी कैफियत के साथ जाते हैं, उसकी वजह से उन फ़ज़ाओं का जो एक मामला है, फिर वहाँ पर खुदा का कुरान उतरा, वहाँ पर कुरान की पहली वही उसी मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। वहाँ पर अल्लाह के जलीलुल क़द्र अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गए, उनकी वहाँ पर जो है वो मज़ारात मुबारक यानी कि कुबूर मुबारक वहाँ पर है, हतीम के अंदर, मस्जिद खैफ के अंदर। अच्छा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पाकीज़ा सरज़मीन पर दुनिया में तशरीफ़ लाए, पैदा हुए, जहाँ पर आपने अपनी हयात तय्यबा के 53 ईयर्स गुजारे, जहाँ पर इस्लाम जहाँ से निकला और वहाँ से निकल के पूरी दुनिया को पहुँचा, जहाँ पर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम बार बार आते थे, बार बार आते थे, बार बार आते थे। तो उस जगह के साथ जो खुदा ने बरकतें, रहमतें जो उससे मुताल्लिक की हैं, वो दुनिया के किसी और खित्ते के साथ नहीं हैं। दुनिया में दो ही जगह हैं जहाँ पर खुदा की रहमतें, बरकतें जैसी हैं वो कहीं नहीं मिलेंगी। एक मक्का मुकर्रमा है, एक मदीना मुनव्वरा है। सुभान अल्लाह, ना मक्के जैसी कोई जगह है, ना मदीने जैसी कोई जगह है। और ये हज उमरा इन्हीं दो जगहों पे जाने का नाम है कि आप हज पे जाएंगे और मदीने नहीं जाएंगे, ये हो नहीं सकता। तो हज में, उम्रे में आप मक्के मदीने जाते हैं और ये वाला एक्सपीरियंस आपको दुनिया में कहीं हासिल नहीं होता। लिहाजा यहाँ यानी मदीना मुनव्वरा की बात करेंगे तो उसका एक और रंग, एक इसकी एक और चीजें हो जाएंगी, लेकिन हम स्पेसिफिक जो है ना वो हज के एतबार से बात कर रहे हैं। फिर दुनिया में यानी वो एक इबादत जो दुनिया में इसी जगह होगी, कहीं हो ही नहीं सकती। नमाज जुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तहूरा, फरमाया कि पूरी रूए ज़मीन मेरे लिए पाक करने वाली और मस्जिद बना दी गई। कहीं से भी तयम्मुम कर सकते हैं और कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, रोज़ा रखना है, कोई शर्त नहीं है, जहाँ मर्जी रख ले, अमेरिका में जाके रख ले आप,
سوئٹزرلینڈ میں جا کے رکھ لے، پاکستان میں رکھ لے آپ، ٹھیک ہے. زکوٰۃ ہے جہاں مرضی آپ ادا کر دیں، لیکن حج کیا بات ہے، وہیں ہوگا. ذکر اللہ ہر جگہ ہو جائے گا. تو وہ عبادت کہ جو دنیا میں ایک ہی جگہ ہوگی، طواف کعبہ اور حج، عمرہ اور حج، تو لہٰذا خدا نے جس جگہ کے ساتھ کسی خاص شے کو جوڑا ہے تو اس کے فعل کی حکمتیں بندے کے تصور سے باہر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. استاد صاحب سے ایک اور سوال بھی کرنا ہے، لیکن ہم اسی میدان کی طرف چلتے ہیں، عرفات کے میدان میں. میں نے عرفات کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. میں انشاءاللہ پہلے قبلہ ابراہیم شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں کہ آج کے دن کیا کعبے کے سامنے مکہ پاک میں رہنا زیادہ افضل ہے یا عرفات جو کہ بیسیکلی تو حدود حرم سے باہر ہے؟ تو یہ کیا خاص ایک حکمت ہے کہ بھئی اس میدان میں رہنے والے پر زیادہ مہربانی ہے؟ اور آج اسی میدان میں ہمارے سید ابراہیم شاہ صاحب اپنے قافلے کے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید صاحب آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو ہم وعلیکم السلام. دعا گو ہیں کہ اللہ کریم آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے. اس سفر کے دوران آپ کو یہ خبر غم ملی، لیکن ہمیں اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ آپ اتنے مبارک سفر پر ہیں کہ آپ کے سفر میں آپ ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہوں گے اور یہ سفر ان کے لیے مزید درجات کی بلندی کا سبب بنے گا. سید صاحب آپ عرفات کے میدان میں ہیں، کچھ ہمیں بتائیے، کچھ وہاں کی پیاری باتیں بتائیے، آپ کی کیا فیلنگز ہیں، کیا ہو رہا ہے اس وقت عرفات کے میدان میں؟ الحمدللہ ہم یہاں صبح منا سے روانہ ہوئے عرفات کے لیے، اور بہت آسانی سے عرفات میں ہمارا داخلہ ہوا، ہمارے قافلہ مدینہ کا. اور جو ہے یہاں تقریباً چاش کے وقت ہماری حاضری ہو گئی تھی. ماشاءاللہ. پھر نماز ظہر سے قبل ہی لوگ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، وضو وغیرہ کیا، لوگوں نے غسل کیا، کئی لوگوں نے، اور یہاں جمع ہو گئے. نماز ظہر الحمدللہ یہاں ادا کی گئی اور اس کے بعد لبیک کی تکرار کی گئی. اور ابھی وظائف پڑھے جا رہے ہیں جو رفیق الحرمین میں لکھے گئے، جو عرفات کے میدان میں پڑھے جاتے ہیں. چوتھا کلمہ، درود ابراہیم، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص. ابھی سورہ اخلاص ہی کی تلاوت اجتماعی طور پر ہم نے تقسیم کی ہے تم کو پڑھنے کے لیے، تو سب پڑھ رہے ہیں. اور کیفیت تو جو داخلے پر ہوتی ہے، آپ ماشاءاللہ کئی مرتبہ آج پر آئے ہیں کہ اس فلم سے آپ کو اندازہ تو ہوگا ہی کہ بندہ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے جو ہے اس میدان میں حاضر ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں، اپنے فرشتوں کے سامنے مباحث فرماتا ہے. واقعی یہ فلمز جو ہے کسی کو شیئر نہیں کی جا سکتی. اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو میدان عرفات میں موجود ہو، کہ ہر شخص گویا جو ہے وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اس یقین کے ساتھ آیا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ آج میرے گناہ کو معاف کر دے گا، اللہ آج میرے گناہ جاڑ دے گا، مجھے بخش دے گا، میری بخشش کر دے گا، مجھ سے راضی ہو جائے گا. اس یقین کے ساتھ وہ آیا ہے. اور جو بندے کو اللہ تعالیٰ ایسا تعریف کر دے گا جیسے ماں کی پیٹ سے آج پیدا ہوا. تو یہ فلمز ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں کا وقوف قبول فرما لے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور ہم تمام کے لیے جو ہمارے ناظرین اس وقت شریک ہیں ہمارے ساتھ جو مدنی چینل کے ذریعے، ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک سب کو عرفات کی حاضری نصیب فرمائے. آپ کو بھی، ہمارے مفتی صاحب موجود ہیں ان کو بھی، اور جتنے لوگ ہمارے چینل پر دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم سب کو عرفات میں آنا سب کا مقدر فرمائے. یقیناً زندگی میں بہت سفر کیا ہوتا ہے، اور یہ سفر سب سے بہترین سفر ہے. یہ بخششوں کا سفر ہے، یہ مغفرت کا سفر ہے، یہ گناہ جو ہے جل جانے کا سفر ہے، یہ اللہ کی رضا پانے کا سفر ہے. اللہ پر بندہ کے ساتھ فری محسوس کرتا ہے، سب جو ہے بالکل ہلکا فری کرتا ہے کہ بس گناہ کو معاف کر دے گا اور میرے گناہ جو سچ ہے نا تو دھل جائے گا. اور کتابوں میں اگر کوئی شخص میدان میں آ کر وسوسوں کا شکار ہو اور آج بھی یہاں آ کر کوئی یہ سوچے کہ حج قبول ہو نہیں ہوا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کہ اللہ کے سارے بندے کے گناہ معاف کر دے گا. اور اس کی خاص رحمت ان بندوں پر جو عرفات میں موجود ہیں وہ نازل ہو رہی ہے. میں تمام کے لیے دعا گو ہوں، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی. سید صاحب آپ سب ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ عرفات کے میدان میں ہیں، وقوف عرفہ کا دن ہے. ہم آپ ہاتھ اٹھائیے، اب سید صاحب بھی ہیں، ہم سب کے لیے دعا کر دیجئے. اگلے سال ہم بھی حج پہ آپ کے ساتھ ہوں اور ہماری مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عادل الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لا شريك لك لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد آپ کی آواز کم کر لیجیے گا، آپ کا مائک ہل گیا ہے شاید. محمد مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ اب بالکل ٹھیک ہو گئی، اب بالکل ٹھیک ہو گئی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے پروردگار عالم، ہم میدان عرفات میں ہیں، آج بندوں پر تیری خاص رحمت برس رہی ہے مولا. آج تو اپنے بندوں کو معاف کرے گا، اے اللہ ان کے گناہوں کو جھاڑ دے گا. اللہ کریم، ہم سب بھی جمع ہوئے ہیں، دو چادروں میں آئے ہیں. اے اللہ یہ حاجی گھر چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آئے ہیں، اس امید کے ساتھ آئے ہیں اللہ کہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. مولا کریم، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. ایسا راضی ہو جا پھر کبھی ناراض نہ ہونا مولا. ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے، ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش کر دے، ہماری والدہ مرحومہ کی بھی مغفرت کر دے. آمین اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے. جن کے والدین چلے گئے دنیا سے مولا، سب کو آج کے دن بخش دے مولا. سب سے راضی ہو جا، سب کو جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا کر دے مولا. ہماری لبیک بھی قبول کر لے، ہماری حاضری قبول کر لے، ہمارا احرام قبول کر لے. اے اللہ میدان عرفات کے ہر حاجی کی حاضری قبول فرما لے. اے اللہ جو مدنی چینل کے ذریعے اے الہ العالمین بندے، اے اللہ جو ناظرین ہیں ہمارے پروردگار عالم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان میں جو بیمار ہیں شفا دے دے، جو مقروض ہیں بار قرض سے نجات دے دے، جو بے اولاد ہیں اولاد دے دے، جو تنگ دست ہیں فراغ دست کر دے. اللہ کریم جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں بیٹے دے دے، بیٹیوں کے طلبگار بھی محروم نہ رہے مولا. مولا کریم اے اللہ جو دردوں میں تکالیف میں بیماریوں میں، کوئی بلڈ پریشر کے مرض میں ہے، کوئی کینسر کے مرض میں ہے، اے اللہ مختلف امراض میں تیرے بندے ہیں آج میدان عرفات میں. اے اللہ ان سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، سب مریضوں کو شفا دے دے مولا. مولا جو رشتوں کے متلاشی ہیں نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے. اللہ جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو عطا فرما دے. اے اللہ اس محفل میں مدنی چینل پہ جو حاضرین ہیں اے اللہ ان سب کو بھی اے اللہ عرفات کے میدان کی حاضری نصیب فرما، مبرور حج نصیب فرما، ہمارا حج بھی قبول فرما. آتے سال ان کو اور تمام ناظرین کو بھی اے اللہ میدان عرفات میں جمع فرما دے. مولا کریم ہمارا حج مبرور کر دے، ہماری دعائیں قبول کر دے، ہماری حاضریاں مقبول ہو جائیں. اے اللہ ہمارے امیر اہل سنت کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم دائم فرما. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. لبيك اللهم لبيك لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. فضا ملا یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا حنان یا منان. بخش دے بخش ہو کا
صدقہ بخش دے، بخش ہو کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برخا، برسا دے رحمت کی برخا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرفات کے میدان کی کیا بات ہے، ان دعاؤں کی کیا بات ہے، ان التجاؤں کی کیا بات ہے۔ ایک بار پھر آپ کو عرفات کے میدان میں لیے چلیں گے۔ پچھلے سالوں میں امیر اہل سنت نے جو حج کیا تھا، اچھا ماشاءاللہ رکن شورا اظہر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی اس وقت عرفات کے میدان میں، کتنے خوش نصیب ہیں یہ حاجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت حج مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک عبدالفی آپ کو یوم عرفہ کی یہاں سے مبارک، کل آپ کا بھی یوم عرفہ ہے، مفتی صاحب کو بھی اور تمام مدری چل کے ناظرین کو اللہ ان ایام کی برکتیں عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ اظہر بھائی آپ اس وقت خیمے سے باہر ہیں، کیا منظر ہے، حاجیوں کی کیا کیفیت ہے؟ کوئی کسی کونے میں دعا کر رہا ہوگا، کوئی کہیں اللہ کو یاد کر رہا ہوگا، کیا منظر ہے؟ ذرا کچھ بتائیے، کچھ کیفیت بتائیے اس وقت۔ جی ایسا بس یہ کہ میدان عرفات اپنی تمام تر برکتیں لٹا رہا ہے، اور حاجی کوئی دھوپ میں ہے، کوئی دیکھیے وہی والی مطلب اس میں کیفیت، تو یہ میدان عرفات کا وہ منظر، جیسے ہم یہاں آج صبح فجر کی نماز مینا میں ادا کر کے تو آئے خیمے میں آ کر، تو مطلب جو سفر اچھے گزرے ہوتے ہیں ان کی یادیں تو شامل رہتی ہیں۔ اصل میں یہ کہ آپ کے ساتھ ہمارا سفر تھا، تو اس میں پورے تکبیر کی مجھے یاد ہے کہ تلاوت ہوئی تھی یہاں خیمے میں، تو آج بھی وہ کیفیت مجھے یاد آ رہی تھی، کیا رکت انگیز ماحول تھا۔ اور وہ پھر اس کے بعد امیر علیہ سنت کے ساتھ جو ہمارا 2019 کا حج تھا، وہ بارش عرفات یاد آ رہی سبحان تھی۔ اللہ سبحان اللہ۔ بارش تو خیر اس وقت بھی ہو رہی ہے عرفات میں، اور رحمت کی ہو رہی ہوگی، اور آپ نہا رہے ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ یقیناً دل ہمارے آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی، دعوت اسلامی کے لیے بھی، امیر اہل سنت کے لیے بھی، ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعائیں کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا سفر قبول فرمائے اور برکت نصیب فرمائے، اور ایسی خاص دعا کرے کہ اگلے سال ہم سب مل کر، مفتی صاحب بھی ساتھ ہوں، ہمارے عارف بھائی بھی ہوں، ہم سب انشاءاللہ آپ کے ساتھ حج پہ ہوں انشاءاللہ۔ آمین آمین، اللہ کرے ہم سب اکٹھے ہوں، امیر علیہ سنت کے ساتھ یہاں آمین جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ یہاں عرفات کا وقوف کر رہے ہوں۔ آمین اللہ پاک ہم سب کو بار بار یہاں آنا نصیب فرمائے، اور ہم سب کی تمام نیک مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے، آمین اور آمین۔ ہمیں بہت یہاں بہت سے شکریہ۔ اللہ پاک بامراد بنائے۔ آپ ہو سکے تو ہمارا پروگرام بھی دیکھتے رہیے۔ مفتی صاحب بہت پیاری حج کی حکمتوں پر گفتگو فرما رہے ہیں، ہم نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، اور ابھی مزید سوالات ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ، بلکہ اگر آپ کوئی سوال عرفات کے میدان سے، حج کے حوالے سے مفتی صاحب سے کرنا چاہیں تو چلیں لائیو فرام عرفات ہو جائے گا۔ کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ حاجیوں کی رہنمائی کے لیے ضروری ہے؟ اس میں حاجی صاحب یہ پہلے بھی ماشاءاللہ مختلف موقع پر بیان تو ہوتا ہے، لیکن حاجیوں کو یہاں آنے کے بعد جو ابھی بھی خیمے میں کچھ منظر تھا، لیٹنے کے موقع پر صبح جب پہنچے ہیں تو حاجی یہاں آپس میں جھگڑ پڑے کچھ، اور ایک تو یہ کہ جھگڑے کے حوالے سے، دوسرا یہ کہ یہ کچھ گروپ اکٹھے آتے ہیں تو بعض لوگوں کی آپس میں نا فرینکنیس ہو جاتی ہے، جیسے دوستانہ ماحول۔ اب پھر کہیں کہیں یہ بتایا گیا کہ بعض اوقات نا جہاں بے احتیاطی کہیں محسوس ہوتی ہے، اکٹھے کاروان والے آتے ہیں
میل فیمیل کا آپس میں جو ہے وہ بے تکلف ہو جانا، اس حوالے سے ضرور تربیت فرمائے. اور تیسرا یہ کہ حاجی جب پلٹے تو اس کو کیسے پتا چلے کہ اس کا حج قبول ہو گیا، اس کی کچھ نشانیاں اگر بیان ہو جائیں. ویری بیوٹیفل کوشچن ہے مفتی صاحب. یہ دونوں جو سوال تھے، پہلے والا بالخصوص، یہ تو یعنی اسی سے روکا گیا ہے. یعنی حج میں جن چیزوں سے روکا گیا، آپ دیکھیں یہی ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ایک ریلیونٹ چیز ہے. حج سے بچنا ہے، اس سے جھگڑے سے، مرد و عورت کے اختلاط سے، نگاہوں کی حفاظت سے. کیا فرمائیں گے؟ بجا فرمایا. میں اسی کو ایک دوسرے انداز میں عرض کرتا ہوں. جی. قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ اس کی بہت سی آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جب کسی خاص ماحول، خاص وقت میں ان کو پڑھا جائے تو یا سنا جائے، ایسا ہے، بالکل ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ابھی ہمارے اس حالت و کیفیت کے پیش نظر ہی نازل ہوئی ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اب حج کی جو انہوں نے صورتحال بیان کی ہے کہ اتنی بڑی تعداد جمع ہوتی ہے تو آپس کے اندر جو ہے وہ رنجشیں بھی ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے جگہ نہ ملنے پر یا کسی اور وجہ سے، اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ زیادہ ہی جو ہے وہ آپس کے اندر ملاپ ہو جاتا ہے اور گفتگو جو ہے وہ نامناسب انداز میں شروع ہو جاتی، فضول گوئی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر وہی جیسے پاکستان یا دنیا میں جہاں کہیں جس کا جو ماحول ہوتا ہے تو غیبت و فضول گوئی، یعنی کہ جو بھی فسقیہ باتیں سب شروع ہو جاتی. تو اس پورے کے پورے ماحول کے اعتبار سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، جو ایام حج میں، اشہر حج میں، حج کے مہینوں میں جو حج کا ارادہ کرے، فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. تو حج کے دوران نہ تو ایسی بات ہو کہ جس کا تعلق جو ہے وہ جنسی خواہشات کے ساتھ ہو، نہ فسق اور گناہ کی بات ہو جس میں جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان اس طرح کی چیز ہو، ولا جدالہ، اور نہ آپس کے اندر لڑائی جھگڑا ہو. تو جو چیزیں موسٹلی پیش آنے والی تھی حج کے سفر میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے جامع الفاظ کے اندر قرآن پاک میں بیان فرما دیا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ سفر حج میں اور معمولات حج کے دوران ان چیزوں سے احتراز کیا جائے. تو لہٰذا قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھا جائے اور ہر حاجی اگر اس کو واقعتاً اپنے پورے سفر حج پہ اپلائی کر لے تو یہی اس کا حج مقبول بنے گا، یہی اس کا حج مبرور بنے گا. کیونکہ وہ جو حج کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ حاجی حج سے واپس ایسے جب آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا بچہ جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو اس حج کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ جس نے حج کیا اور اس نے کسی اس طرح کی جنسی خواہش والی بات نہ کی اور فسق اور گناہ کی بات نہ کی اور کوئی جھگڑا نہیں کیا، تو وہ حج سے ایسے واپس لوٹتا ہے کہ جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے. تو لہذا یہ ان چیزوں کو اگر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی زندگی میں ویسے بھی ہونا یہ چاہیے کہ چند ایک چیزیں آدمی اپنے اصول کے طور پہ اپنے سامنے رکھ لے. وہ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہے وہ انسان کو اتنا فائدہ دیتے ہیں. یہ سفر حج میں اگر صرف یہی بات اپنے ذہن میں رکھ لی جائے کہ جھگڑا نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، گناہ کی بات نہیں کرنی، اب بس اسی کے اوپر وہ لگا رہے، بیوٹیفل، ٹھیک ہے، اسی پہ لگا رہے، حج بڑا آسان ہو جائے گا. حج آسان ہو جائے. اچھا، اسی طرح حج کے سفر میں یہ طے کر لے بے صبری نہیں کرنی، شکوہ نہیں کرنا. میرے ایک دوست ہیں پچھلے سال حج پہ گئے اور پچھلے سال کے حج کا آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتنی اموات ہوئی تھی گرمی کی شدت سے. ان کے واپسی کے بعد میں نے ان سے سوال کیا کہ گرمی کیسی تھی اور سفر کیسا رہا. تو انہوں نے کہا کہ گرمی وہی تھی جو سب کو تھی، سفر بہت اچھا رہا. تو میں بیسیکلی ان سے تھوڑی سی ڈیٹیل پوچھنا چاہ رہا تھا. انہوں نے کہا مفتی صاحب میں گھر سے یہ نیت کر کے نکلا تھا کہ میں نے نمبر ایک، چونکہ گرمی میں تو یہ سفر ہونا ہی تھا، یہ پہلے سے پتا تھا بھی گرمی کا موسم ہے تو گرمی ہونی، تو میں یہ طے کر کے نکلا تھا کہ میں نے گرمی پر کمنٹ نہیں کرنا. واہ واہ واہ، کیا بیوٹیفل بات ہے. اور یہ حقیقت یہی ہے، بڑے بڑے بزرگ یہ فرماتے آئے کہ وہ چیزیں جو مخلوق کی طرف سے نہیں ہیں ان کا شکوہ کرنا خدا کا شکوہ کرنا. اللہ، ہاں گرمی تو بندے نے تو نہیں ہے نا. ایک ہے میرے گھر کے سامنے کسی نے گاڑی پارک کر دی یا کوڑا پھینک دیا تو میں بولوں یہ کیا حرکت کی،
تو یہ میری شکایت اس بندے کی ہے. لیکن اگر گرمی بہت زیادہ ہوئی اور میں نے کہا اوف یار اتنی گرمی, تو گرمی کس بندے نے کی ہے؟ اس نے اللہ کی طرف سے, بندے کی طرف سے. خدا نے کی ہے. تو اب یہ انڈائریکٹلی یہ شکوہ جو ہے یہ اس طرف جاتا ہے. بہت ساری چیزوں میں بات آئی ہوں صاحب, بیماری میں آئے گی. امیر اہل سنت نے اس پر باقاعدہ تحریر فرمایا اس میں فیضان سنت کے, معلوم نہیں مجھے کون سے اس باب میں ہے, کیونکہ میں نے تو اس کی وہ مطالعے کے دوران دیکھا تھا, تو اس میں باقاعدہ یہ بات تھی. بلکہ جب یہ پہلی مرتبہ اس طرح کی بات ہوئی تو امیر اہل سنت نے مجھ سے اس کی ڈیٹیل پوچھی کہ یہ کیا بات ہے یہ. تو میں نے اس کو پڑھا ہوا تھا, امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے اور بزرگوں نے لکھا ہے. تو پھر میں نے اس کی ڈیٹیل بیان کی کہ یہ یوں کر کے ہے کہ جس شے کا سبب ظاہری دنیاوی نہیں ہے اور مخلوق کی طرف سے نہیں ہے, اگر اس کا بلا وجہ کا اظہار ہوگا تو یہ انڈائریکٹلی یعنی بالواسطہ یہ خدا کا شکوہ ہے. تو اب اس میں گرمی ہے, سردی ہے, بیماری ہے, آزمائش آ تو گئی. یہ ساری کی ساری چیزیں اس اعتبار سے آ جاتی ہیں. تو اب وہ جو میرے دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں طے کر کے نکلا تھا کہ میں نے گرمی کے بارے میں کوئی تاثر نہیں دینا. اچھا تاثر تو دینا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا, اور دوسرا تاثر یہی ہوگا کہ ہائے گرمی ہائے گرمی. تو میں یہ طے کر کے نکلا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ میں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ صبر ہی کرنا ہے. کہنے لگے اللہ کا شکر ایسا ہوا کہ خدا نے ایسا میرا آسان سفر کیا کہ میں اول سے لے کر آخر تک میں ایسا تھا کہ مجھے یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ گرمی کا اتنا شدید حج کر کے آیا ہوں. تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان اگر سفر میں پہلے سے طے کر رہے کہ میں نے ان چیزوں کو اس انداز میں لینا ہے, تو اس کا سفر پھر ان چیزوں کی روشنی میں اچھا ہی گزرتا ہے. اب وہ اعمال کے اعتبار سے, جیسے اگر سفر میں طے کر لے کہ مجھے کلمہ طیبہ درود شریف پڑھنا ہے, یا طے کر لے کہ مجھے تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھنا ہے, یا طے کر لے مجھے چوتھا کلمہ کثرت سے پڑھنا ہے, تو جو وہ طے کر کے جائے گا بآسانی اس کو کرتا رہے گا. جن چیزوں سے بچنے کا ذہن بنا کے جائے گا ان سے بآسانی بچتا رہے گا. کیا بات ہے. ناظرین بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, کیسے سفر کرنا ہے. اور اظہر بھائی کا جو سوال تھا, حاجی اگر سن رہے ہیں یا بعد میں ہمارے کلپس ان تک پہنچے, لڑنا نہیں ہے, بری باتیں نہیں کرنی ہیں, گناہ نہیں کرنا, فضول کاموں میں نہ جائیں, شکوہ شکایت نہ کریں. اور بات وہی ہے کہ انسان یہ کیفیت میں سوچے کہ میں کب آنے کے قابل تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچایا, ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے, ہمیں یہاں بلا لیا گیا. آپ دیکھیں نا, کروڑوں مسلمان ترس رہے ہیں, آنکھیں اشکبار ہیں. اے عرفات والوں, سب کے دل آپ کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. آپ ہمیں بھولیے گا نہیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کچھ کالز اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرے پیارے مفتی قاسم انکل, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آب زمزم کا واقعہ اور قربانی کا واقعہ ایک ہی سن میں ہوا؟ جی, حضرت اسماعیل کے قدموں سے جو آب زمزم ہوا اور جو قربانی پھر ہوا وہ ایک ہی وقت میں ہوا تھا. یعنی ان دونوں واقعات کے اندر تو بہت فرق ہے, کیونکہ آب زمزم کا واقعہ تو تب کا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 6 مہینے کے تھے, کیونکہ آپ بچے تھے اور آپ کو وہاں پر چھوڑا گیا تھا, اور اس وقت آپ کی ایڑیوں سے یا فرشتے کے پر مارنے سے آب زمزم جاری ہوا تھا. تو یہ بالکل 6 مہینے کی عمر کی بات ہے. اور جو قربانی کا واقعہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جو ہے وہ عمل کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی, تو وہ جو ہے وہ 16 یا 17 سال کی عمر کا ہے. فلما بالغ معہ سعیا, صحیح ہے. تو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے, تو یہ اس عمر کی بات ہے. تو وہ 16 یا 17 سال کی مختلف اقوال کے اعتبار سے ہے, تو لہذا ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ اتنا فاصلہ ہے. جی سر صاحب, یہ بتائیے کہ کسی سے یہ پوچھ سکتے ہیں آپ نے کتنے حج کیے؟ پوچھنے میں حرج ہے کوئی؟ اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسا سوال کرتے ہیں لوگ نارملی. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سی فضول باتوں کی بنسبت تو یہ اچھا سوال ٹھیک ہے کہ یہ عبادت ہی سے متعلق ہے, اور پوچھنے میں اچھی نیت ہے اور بتانے والے کے بتانے میں اچھی نیت ہے تو یہ فائدہ بھی ہو جائے گا. باقی ویسے تو بزرگ یہی کہتے ہیں کہ یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ آپ نے کتنے حج کیے یا کتنے عمرے کیے, کہ اس میں عبادت کا اظہار ہے, اور عبادت کے اظہار میں نیت بنانے میں آدمی کو مشکل پیش آتی ہے, اور جس وقت وہ بتا رہا ہوتا ہے اگر بری نیت نہیں ہے تو اچھی نیت بھی نہیں ہے, تو بلا وجہ کا عبادت کا اظہار اس کے اندر پایا جاتا ہے, تو اس لیے نہیں پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے چلے جناب, ایک اور کال دیجیے گا. تو میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی داڑھ نکلوائے تو کیا ان 10 دنوں میں داڑھ نکلوانا بھی منع ہے؟ داڑھ نکلوانا 10 دنوں میں ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے سے احتیاط لوگ کرتے ہیں. حدیث مبارک میں 2 چیزوں کا بیان ہے, ایک ناخنوں کا اور ایک بالوں کا. ٹھیک ہے, فرمایا کہ اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں سے کچھ نہ لیں, تو لہذا یہ داڑھ اس میں نہیں آئے گی.
اسی طرح کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو اب اس میں کوئی اس کا عضو کاٹا جاتا ہے اور کچھ ہے نا، وہ بھی اس میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اجازت ہے، کر سکتے ہیں. اگلی کال دیجیے گا. اور میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا نابالغ بکرے پر چھری چلا سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. کیا بات ہے، ایک ہی کالر کی آج سارے سوال لے لیں گے آپ. جی، نابالغ چھری پھیر سکتا ہے بکرے؟ جس کو ذبح کرنا آتا ہے کہ ذبح میں تکبیر پڑی جاتی ہے اور پھر جو عمل ذبح ہے چھری پھیرنا، وہ صحیح طریقے سے کر سکتا ہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. استاد صاحب، آپ نے ماشاءاللہ کئی حج کیے ہیں، میں تعداد نہیں پوچھوں گا، پہلے میں نے اس لیے سوال کر لیا تھا، لیکن آپ نے ماشاءاللہ پیدل حج بھی کیا ہے، سواری پر بھی کیا ہے، اور میری معلومات میں یہ ہے کہ آپ نے گرمی میں بھی کیا ہے، سردی میں بھی کیا ہے. جی ناظرین، بہت سارے کہتے ہوں گے حج سردی میں کیسے ہو سکتا ہے، تو مجھے یاد ہے کہ ایک حج بھی تھا کہ جس میں اتنی سردی تھی کہ ہم مفتی صاحب کے ساتھ، میری پہلی ملاقات الحمدللہ اسی سفر میں ہوئی تھی، مطلب اس طرح کلوزنس جو ہوئی تھی. تو مزدلفہ کا میدان تھا اور ہم نے باقاعدہ مطلب گرم چادریں یا گرم سمجھ لیں بیسلے مفتی صاحب سے ہی پوچھ کے پھر وہ چیزیں پہنی تھیں اور کمبل وغیرہ کوئی لے آیا تھا اور آگ جلانی پڑی تھی. تو یعنی اتنی ٹھنڈ تھی، تو ٹھنڈ میں بھی ظاہر حج تو ہوتے رہے. تو اچھا، یہ بھی کال بھی آئی تھی نا کہ کچھ لوگ بڑی، جیسے بتایا، بڑی آسانی سے پہنچ گئے. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو موسم کی بھی ان کو تکلیف نہیں پہنچی، ان کو خیمے بھی بڑے وی آئی پی ملے، سواری میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کھانے پینے میں بھی پرابلم نہیں ہوئی، تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کون سا حج ہے، پکنک کر کے آیا ہو، حج کر کے آیا ہو، تو ان کو حج کا ثواب نہیں ملے گا کیا؟ جو زیادہ تکلیف اٹھائیں گے ان کو ہی ثواب ملے گا، ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، شریعت نے افعال حج بیان کر دیے. حج کے فرائض کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں. جس نے ان چیزوں کو پورا کر لیا تو اسے حج کا ثواب ملے گا. تو لہذا حج کا اس سے تو تعلق نہیں ہے کہ گرمی یا سردی اور آسانی یا مشکل کے ساتھ ہے. باقی یہ ہے کہ جس کو مشکل پیش آئی تو بہرحال اسے زیادہ ثواب ملے گا. یہ حدیث مبارک ہے کہ اعمال میں افضل عمل وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے. تو جس نے مشقت برداشت کی ہے، اور صبر بھی کیا اس نے، ہاں، جگت میں یعنی کہ صبر بہرحال ایک جدا گانا ایک وہ ایلیمنٹ بن جاتا ہے. تو جس نے مشقت سے عبادت کی ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. لیکن یوں کہہ لے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ اس چکر کے اندر جو ہے نا لو لگا کے بیٹھ جائے کہ میں گرمی کے اندر حج کرتا ہوں اور دھوپ کے اندر جا کے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ زیادہ ثواب ملے، تو حج میں فوت ہونے کا ثواب مل جائے گا اس کو. ٹھیک ہے، وہ بھی ہے، لیکن یہ خودکشی والا جو ہے نا، یہ اگر یہ معاملہ کہ جان بوجھ کے دھوپ لگوائی ہے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. صحیح ہے. پیدل یہ سواری، اس میں کون سا حج افضل ہے یا پھر بہتر ہے؟ پیدل حج میں یہ ثواب ہے کہ ہر قدم پر جو مکہ مکرمہ سے عرفات پیدل حج کو جاتا ہے تو ہر قدم پہ اسے 700 نیکیاں ملیں گی، اور یہ 700 نیکیوں میں ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہے. واہ واہ واہ، یعنی کہ 700 ملٹی پلائی 1 لاکھ، ہوئے ہوئے، تو 7 کروڑ یہ 7 کروڑ نیکیاں. گویا پیدل حج کرنے والے کو ہر قدم پہ 7 کروڑ نیکیاں ملیں گی. اللہ اکبر. اب اس کا جو پورا سفر پیدل ہوا، جانا اور آنا، تو اگر اس کی کیلکولیشن کریں گے تو نیکیاں کھربوں میں چلی جائیں گی، اللہ کھربوں میں چلی جائیں گی. تو اس اعتبار سے بڑی عظیم چیز ہے. باقی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا تو آپ نے سواری پر کیا تھا. آپ اونٹنی پر سوار ہو کر گئے تھے اور اونٹنی پر ہی آپ واپس تشریف لائے تھے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹنی پر یا سواری پر سفر کرنے میں ایک جدا گانا حکمت تھی. وہ یہ تھی کہ آپ کے جو افعال مبارکہ ہیں وہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے، یعنی اونٹنی پر ہونے کی وجہ سے وہ سب کو نظر آئیں. تو وہاں ایک تعلیم امت کا پہلو موجود تھا. تو لہذا وہ یوں نہیں کہہ سکتے کہ سواری پر کرنا ہی سنت ہے، ایسا نہیں ہے. وہاں پر دوسری حکمتیں اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو چکی تھی. اور تو یوں دونوں کے اعتبار سے دیکھیں تو ثواب کی اور نیکیوں کی تعداد کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے. لیکن زیادہ یہ ہے کہ بہرحال اپنی سہولت کو پیش نظر رکھنا آج کل کے موسم کے اندر زیادہ اہمیت رکھتا ہے. گرمی کی جیسی شدت ہے اس کے اندر پھر جو کمی بیشی ہو گئی تو پھر ہاں، میں تجربے کی ایک بات عرض کروں گا کہ جب مفتی صاحب اور ہم ساتھ ہی تھے اور گرمی بھی عروج پر تھی اس دن بھی ماشاءاللہ، اور ہم نے پیدل سفر کیا تھا، تو اس کے بعد سمجھ یہ آیا کہ پیدل حج کر کے ماشاءاللہ اب جس کی، اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو پیدل بولتے ہی کچھ نہیں نا، وہ سارا سال ہی پیدل چل رہے ہوتے ہیں. جو پہاڑی لوگ ہیں وہ تو نارملی، کیونکہ 20-22 کلومیٹر کا سفر ہے. لیکن جو شہری لوگ ہیں جن کی چلنے کی عادت نہیں ہے، اور اگر گرمی کا سیزن ہے تو عرفات آپ پیدل جب پہنچتے ہیں نا، تو اب دیکھیں، اب آپ نے منظر دیکھے کہ ہمارے جو حاجی صاحبان ہیں خیموں میں بیٹھے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، فریش فیل کر رہے ہیں. اب لیکن اس وقت وہاں پہنچنے کے بعد جو پیدل گیا نا، اسے بچتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ کوئی کونا پکڑ کے بیچارہ پڑا ہوا ہوتا ہے. تو مجھے پھر میں نے مفتی صاحب سے عرفات کے میدان میں سوال کیا، تو مفتی صاحب میں پیدل تو چل کے آیا ہوں لیکن اب ہمت ہی نہیں ہو رہی کھڑے ہونے کی، کچھ پڑھنے کی، اور ہمارا پورا خیمہ تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے.
تو مفتی صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ بھئی مین عبادت جو ہے وہ عرفات کے دن وہاں پہنچ کر دعائیں کرنا ہے, عبادت کرنا ہے. تو اگر تو آپ کی باڈی ساتھ دیتی ہے تو پھر الگ بات ہے, لیکن اب میرا اپنا تو تجربہ یہ کہتا ہے کہ پیدل حج کرنا بھی ہو تو ٹھنڈے موسم جب آ جائیں, ان سالوں میں اللہ پاک حج توفیق عطا فرمائے تو بے شک آپ ایک بار کر لیں, اور وہ بھی آپ کی پیدل چلنے کی عادت ہو. ورنہ اپنی اسٹرینتھ کو بچا کر عرفات پہنچ کر زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار, دعائیں, 2-4 گھنٹے مزید کھڑے ہو کے دعا کر سکیں اور جتنا مانگ سکیں, تو کیا فرماتے ہیں صاحب, یہ ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے؟ جی وہی ہے نا, وہاں جا کے بندہ ORS تلاش کر رہا ہو ایسے ہی ہے. یا مجھے کیلسی پلائیں. نہیں, مجھے تو اپنی کیفیت یاد آ رہی ہے نا کہ اچھا پیروں میں بھی چھالے ہو جاتے ہیں, کیونکہ لوگوں کی اتنی چلنے کی عادت نہیں ہوتی, چپل میں چھالے ہو گئے. ہاں, مجھے آپ کی کیفیت یاد ہے. مفتی صاحب کو تو زیادہ ثواب ملا تھا کیونکہ خیمہ بھی بھول گئے تھے. بڑی مشکل سے مفتی صاحب خیمے میں پہنچے تھے, گرمی تھا. تو بہرحال یہ تھوڑی سی تجربے کی بات تھی, ورنہ فضیلتیں تو بے شک بیان ہوئی ہیں. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ اچھا اس میں یہ عرض کر دوں, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے چیزوں کو اچھے طریقے سے مینج کر لینا اگر, تو بہت ساری چیزوں میں بچت ہو جاتی ہے. اگر واقعتاً پیدل چلنے والے بھی 8 بجے نکلنے کی بجائے اگر وہ بالکل جو ہے نا وہ فجر کی نماز مین ہے کہ 5 نمازیں جو ہے وہ مینا کے اندر پڑھے نا, ظہر سے لے کے فجر کی نماز تک. اب اگر وہ اس کے بعد نکلتے ہیں اور تھوڑی سی اپنی سپیڈ صحیح رکھتے ہیں اور اس طریقے سے کچھ پہنچ جاتے ہیں, بریکیں نہیں لگاتے, راستے کے اندر وہ ہے نا وہ کلیجی کھانے بیٹھ گئے تو فلاں چیز کھانے میں چائے, قافلہ بڑا ہوتا ہے تو رکنا بھی پڑتا ہے, سارے واش روم جا رہے ہیں. تو تھوڑی سی اگر پوری ترکیب کے ساتھ, اچھا پھر وہاں پر عرفات میں خیمہ کہاں پر ہے, اچھا وہ اگر پراپر پہلے سے پورے طریقے سے پتا ہو, یہ نہیں ہے کہ وہاں داخل ہونے کے بعد اب اس کے بعد سارے جنا قبلہ نما لگا کے بیٹھے ہوئے کہ کدھر کو جانا ہے, یا لوکیشن شیئر کر رہے ہیں اور اس کے بعد سمجھ نہیں آ رہی, انٹرنیٹ بند ہو گیا, موبائل بند ہو گیا. تو اگر ایک پورے طریقے سے یہ سفر کیا جائے تو بہرحال یہ بہت تجربے کی آپ نے بات کرتے ہیں, اس کے لیے بہت تجربہ ریکوائرڈ ہے, تجربہ کار بندہ ساتھ ہو. دیکھیں میں الحمدللہ حاضری ہوئی ہے پیدل, ہمیں پہلے 2-3 سالوں تک تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ عرفات میں داخل کہاں سے ہونا ہے, کیونکہ ہم جب عرفات میں داخل ہوتے تھے نا تو وہ مسجد نمرہ ہے. اگر آپ مسجد نمرہ کے سامنے سے داخل ہوئے نا استاد صاحب, تو سارے حاجی عرفات سے وہ تو صبح پہنچ وہ سارے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی مجھے ایک بات یاد ہے استاد صاحب, ایسا حال ہوا تو بہت بڑا قافلہ ساتھ تھا کہ بس پہ چڑھنا پڑا, بس کھڑی تھی اس کی چھت پہ چڑھنا پڑا, یعنی یوں پس گئے تھے لوگ, کیونکہ وہ ادھر آ رہے تھے اب یوں جا رہے تھے. بعد میں سمجھ آئی کہ اگر آپ نے پیدل جانا نا عرفات تو آپ نے مسجد نمرہ کو بائی پاس کرنا ہے, اور وہ مسجد نمرہ کے آنے سے پہلے ہی لیفٹ یا رائٹ, اچھا اگر آپ رائٹ ایکسٹریم پہ چلے گئے اور اندر جانے کے بعد پتہ چلا خیمہ لیفٹ ایکسٹریم پہ ہے, تو وہ جو ٹریول اندر, کیونکہ عرفات پہنچنے تک تو جذبہ رہتا ہے, عرفات پہنچنے کے بعد تو ایک ہی چیز یاد آتی ہے کہ جلدی خیمہ پہنچ جائے انسان نا, پانی پیے, سائے میں بیٹھے, تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی. واقعی بہت تجربہ ہو. اب تو لوکیشنز کا ٹائم ہے, وہ بھی وہ درمیان میں وہ نہیں ہے کہ یعنی وہ کیا نام ہے ندی سی ہے, جی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھول کر وہاں پر پہنچے تھے. جی اب اوپر سے نیچے اترنا کیسے اترے, اور نیچے سے اوپر چڑھنا, احرام بھی ہے. اب وہ کیا تھا, اب وہ پھر احرام کی چادریں کھول کے رسی بنائی, وہ اس کی رسی بنائی, اب اس کو پکڑ کے نیچے آ رہے ہیں. اچھا پھر یہ جو وقت ہے نا صاحب, ابھی جو گرمی ہے ماشاءاللہ, مجھے یاد ہے کہ غالباً شاید 2015 تھا, حالانکہ 10 سال پرانی بات ہے, تو 10 سال پہلے یہ جون جولائی نہیں تھا, پیچھے ہوں گے ہم, لیکن اس وقت بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب مزدلفہ سے فجر پڑھ کے ہم نکلے تھے تو 47 ڈگری ٹیمپریچر تھا صبح 6 بجے, یعنی 6 بجے 47 ڈگری ہو چکا تھا, اور پھر وہیں جو بریک لگا تھا اور لوگ شہید ہوئے تھے. تو یہ اس کو امیجن, ان دنوں میں ویری ہاٹ ویدر ہے, اللہ پاک کرم کرے, بادل آ جائیں اور رونق ہو جائے اور بارش ہو جائے, وہ تو ایک الگ منظر ہوتا ہے. تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس پر ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ اپنی صحت کا, حالات معاملات کا خیال رکھیں. اور پہلا حج تو میں یہ کہوں گا, اگر پہلا کوئی حج کرنے جاتا ہے تو وہ گو ود دا فلو, جو قافلے والے کر رہے ہیں ان کے ساتھ, اگر آپ کے شرعی احکام کے ساتھ قافلے والے بس میں لے جا رہے ہیں وہ کریں, تاکہ آپ سیکھیں اس سے, پھر آگے جا کے انشاءاللہ جب آپ کو سیکھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ. اچھا اسی سہولت کے اعتبار سے دیکھیں, جیسے عرفات میں غسل کرنا, کیا پیاری سنت ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اب آپ غور کر لیں کہ یہ جو عرفات میں آ کے غسل کرنا ہے, حالانکہ حاجی کے لیے کیا ہے کہ وہ میل نہ چھڑائے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو غسل ہے یہ میل چھڑانے کے لیے نہیں ہے, فریش ہونے کے لیے, تو یہ فریش ہونے کے لیے, پسینہ تو یہ جو تازہ دم ہونا ہے, یہ جو فریش ہونا ہے, یہ وہ اکیلے تیار ہونا, آس کو جو ہے نا وہ پہلے سے زیادہ بہتر کرنا ہے. تو یہ اسی لیے ہے تاکہ عرفات کی جو حاضری ہے وہ ایک پورے جو ہے نا وہ یعنی اپنے ایک جذبے اور ایک پوری صحت اور ایک اس تازگی کے ساتھ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اچھا صاحب, یہ عرفات کے میدان میں آج جمع ہونا زیادہ افضل ہے بنسبت کعبہ مشرفہ کے پاس. کعبہ حدود حرم میں ہے, کعبہ اللہ کا گھر ہے, اور عرفات کے ایک میدان کو اتنی اہمیت آج کیوں حاصل ہے؟ اور اسی میں ایک سوال اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ عرفات کے دن کو, وقوف عرفہ کو رکن اعظم کیوں قرار دیا گیا؟ دیکھیں آج کے دن جو حاجی ہیں
وہ میدان عرفات میں ان کی حاضری افضل ہے یا وہاں خانہ کعبہ ان کی حاضری افضل ہے؟ حالانکہ خانہ کعبہ، حرم، مسجد حرام کی نمازیں یہ سب ہے. بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے. سب سے مرکزی چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت. اللہ اللہ. اس اطاعت پر ہر ثواب، ہر فضیلت، ہر افضلیت، ہر مرتبے، ہر مقام اور ہر قرب کا مدار ہے. واہ. اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کیا، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، تو وہاں پر کیا بیان فرمایا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ وہ جو پہلے جس قبلے پر تم تھے تو وہ ہم نے نہیں بنایا تھا مگر اس لیے کہ دیکھیں کون رسول کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. واہ. من یتبع الرسول. تو اب جس وقت بیت المقدس قبلہ تھا اس وقت وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے قبول نہیں تھی، اور جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے، آپ کو کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھے اس کی قبول نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو قبلے کی تبدیلی ہے اس پوری تبدیلی کی حکمت کیا بیان کی ہے؟ لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم دیکھیں مَن یتبع الرسول، کون ہے جو رسول کے پیچھے چلتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھرتا ہے. تو بات جو ہے وہ ساری کی ساری ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی اور اطاعت کی. اب وہ نمازیں ہیں، وہ روزے ہیں. آپ عید کے دن روزہ رکھ لے آدمی اور 8 پہر کا روزہ رکھ لے، یا سحری کی فضیلت ہو تو سحری کھا کے روزہ رکھ لے، روزہ رکھنا ہی حرام ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے حکم سے روگردانی ہے. تو عرفات کے دن حاجی کے لیے جو سنت نبوی ہے، جو طریقہ نبوی ہے، جو فرض شریعت ہے، وہ میدان عرفات میں ہونا ہے. تو لہذا اب اس کے لیے میدان عرفات میں ہونا ہی زیادہ فضیلت والا ہے، بلکہ ضروری ہے. اچھا، اسی طرح یہ صرف عرفات کی بات نہیں ہے، عرفات سے پہلے یہ جو 5 نمازیں مینا میں پڑھنا ہے. کوئی بولے کہ نہیں میں مکہ خانہ کعبہ میں پڑھ لیتا ہوں، 5 نمازیں مسجد حرام میں پڑھتا ہوں، رادر دن کہ میں آ کے یہاں پر مینا کے اندر 5 نمازیں پڑھوں. افضل کیا ہے؟ یہاں 5 نمازیں پڑھنا، کیونکہ ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نمازیں پڑھی. اس کے بعد جو بقیہ ایام ہیں، جو 10، 11، 12 اور 13 بھی اگر ساتھ میں شامل کر لیں، ان دنوں کے اندر مینا کا قیام اور مینا کی نمازیں یہ افضل ہیں مسجد حرام شریف کی نمازوں سے. یہ قیام افضل ہے مکہ مکرمہ کے قیام سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے. تو لہذا جو دار و مدار ہے سارا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور طریقے پر ہے. سبحان اللہ، کیا عشق والی بات ہے. اور واقعی لاجیکلی بھی بڑا خوبصورت جواب ہمیں مل گیا کہ حالانکہ کعبہ وہاں موجود ہے، حرم وہاں موجود ہے، مگر نبی پاک نے ان دنوں میں یہاں قیام فرمایا، یہ افعال فرمائے، تو اب اسی کو فالو کرنا ہے. اللہ وہ ہمیں نصیب فرمائے. استاد صاحب، یہ اس میں بندگی کا بھی کیسا مطلب ایک خوبصورت مظہر ہے. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا کیا سکھایا گیا کہ آج یہاں ہونا ہے تو یہاں ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. آج یعنی اس میں مرضی نہیں ہے. حج کے سفر اور عمرے کے سفر میں لوگ کہتے ہیں فرق کیا، تو میرے نزدیک ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ عمرہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ آج مکے پہنچ گئے، بھلے عمرہ کریں نہ کریں، آج طواف کر لیں، کل صحیح کر لیں، مگر عرفات والے دن ہمیں عرفات ہونا ہے، مزدلفہ والے وقت میں مزدلفہ ہونا ہے، منا والے وقت میں منا ہونا ہے، رمی والے وقت میں رمی کرنی ہے، طواف الزیارہ والے وقت میں طواف الزیارہ. یعنی ہم ایک باؤنڈنگ فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو اپنے آپ کو بندگی کے ساتھ بندہ کر رہا ہوتا ہے اس کی ایک الگ فیلنگ آ رہی تھی کہ بھائی میں بندہ ہوں، میرا کام ہے ڈیوٹی سر انجام دینا. دیکھیں عبادت جو ہے نا، عبادت لفظ عبادت وہاں اس میں تفسیر بیضاوی میں لفظ عبادت کے اوپر ایاک نعبد اس کے اوپر جو کلام کیا ہے، تو اس میں جو عبادت کا معنی بیان کیا ہے، عبادت کا لفظی معنی ہوتا ہے روندنا. ہائے ہائے، بیوٹیفل. اچھا. طریق معبد، اللہ، وہ راستہ جس پر لوگ کثرت سے چلتے ہیں اور جو راستہ کثرت سے روندا جاتا ہے. تو عبادت اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے وہ اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنی مرضی کو روندنے کا نام ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ خدا کے حکم کے سامنے اس کو روند دینا ہے. تسلیم خم. اور اپنے جو اصطلاحی معنی ہے اس کے اعتبار سے بھی اقصی غایت الخضوع ہے کہ ایک ذات واجب الوجود
کے لیے اپنی عاجزی کو انتہا درجے تک پہنچا دینا. تو لفظ عبادت اپنے لغوی اور اصطلاحی معنی دونوں کے اعتبار سے سر تسلیم خم کرنے ہی کا نام ہے, اور اسلام کا لغوی معنی بھی یہی ہے. لفظ اسلام کا معنی ہوتا ہے گردن نہادن, اپنی گردن کو رکھ دینا اطاعت کے لیے. کیا بات ہے, تو لہذا یہ اس اسلام کا جو ہے یہ عملی ابھی اظہار. کیسا عاجزی انکساری اور عاجز انکساری کا مظہر اور تکبر کا توڑ ہے کہ بندہ پراپر اگر عبادت گزار ہو جائے تو سر ہی رکھ رہا ہے نا, ہر بات مان رہا ہے, ایکسیپٹ کر رہا ہے. اس سب یہاں بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی ایک جگہ کہ اللہ یعنی دنیا میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور محتاج فیل کرنا وہ بندے کو بہت برا لگتا ہے, مگر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محتاج کہہ کر بھی فخر محسوس کر اور کسی کے محتاج نہیں, فقط تیرے محتاج, ہم تیری بارگاہ میں عاجز اور ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ فیلنگ اللہ کی بارگاہ میں بڑھتی رہنی چاہیے. دیکھیں ہر انسان میں نفس ہے اور ہر ایک کا نفس جو ہے وہ بلندی چاہتا ہے. نفس کی عمومی حالت و کیفیت یہ ہے کہ وہ الوف اور بلندی کا طلبگار ہے. ٹھیک ہے, اس نفس کی اسی خواہش کو کچلنا جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے. اسی لیے بندے کو جب بندے کے سامنے عاجزی کرنی پڑتی ہے تو یہ عاجزی کرنا, بلکہ علماء نے اس کی ایک تفصیل کے اندر بھی لکھا ہے کہ عاجزی امیر کے سامنے بھی ہو سکتی ہے اور عاجزی کسی درویش کے سامنے بھی ہو سکتی ہے, یعنی اللہ والے کے سامنے بھی ہے. جو عاجزی کسی امیر کے سامنے اس کی امارت کی وجہ سے ہے وہ حرام ہے, اور جو عاجزی کسی اللہ والے کے سامنے اس کے اللہ سے تعلق کی وجہ سے ہے تو وہ عاجزی اللہ کے لیے ہے, وہ عاجزی عبادت بن جاتی. اسی لیے نیک لوگوں کے ہاتھ چومنا, ہاتھ چومنے کے اندر بندہ جھکتا ہے, ہاتھ چومتا ہے, اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے, تو یہ وہی جو ہے کہ عاجزی ہے, لیکن وہی عاجزی اس کے لیے عبادت بن جاتی. اور خدا کا معاملہ جو ہے وہ تو اس قدر وراء الورا ہے کہ وہاں پر جس قدر جھکنا ہے اتنا ہی زیادہ فخر کرنا ہے. کیا بات ہے, جتنا جھکنا ہے اتنی بڑی سعادت ہے. اپنے آپ کو انجوائے کرے انسان. قیام جو ہے, قیام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا, یہ عاجزی ہے, اس کا ثواب کم ہے. رکوع اس سے زیادہ عاجزی ہے, اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے. سجدہ اس سے زیادہ عاجزی ہے, اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے. تو خدا کے سامنے جس قدر عاجزی ہوتی جائے گی, جس قدر عاجزی ہوتی جائے گی, بندے کا مقام اتنا بڑھتا جائے گا. قرآن پاک کے اندر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, کہ خدا کے لیے عاجزی کرنے والوں جن کے دل خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں انہیں بشارت دے دو. تو یہ جو خدا کی بارگاہ میں عاجزی کرنا ہے, یہ تو یوں کہہ لیں یہ تو معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عاجزی کا ایک پورا مجموعہ ہے, اس میں ہاتھ باندھنا بھی ہے, اس میں رکوع کرنا بھی ہے, اس میں سجدہ کرنا بھی ہے, اس میں دو زانو بیٹھنا بھی ہے, اس میں اللہ کی تسبیح بیان کرنا بھی ہے, اس میں اپنی بندگی کا اظہار کرنا بھی ہے. تو یہ اول تا آخر چونکہ اس قدر ایک قسم کا عاجزی کا مجموعہ ہے تو اسی کو مومن کی معراج بنا دیا گیا کہ یہ عاجزی کے افعال کا مجموعہ ہے, تو لہذا یہ بندے کے لیے معراج کا ذریعہ بن. کیا بات ہے, پھر آنسوؤں سے رونا, یعنی جتنا گر گڑانا ہے, جتنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز فیل کروانا ہے, وہ اس کے لیے بہتری کا ہی باعث اور بلندی کا ہی باعث بنتا جا رہا ہے. وہ بزرگوں نے, امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے صوفی بزرگ, الرسالۃ القشیریہ ان کی کتاب ہے, تو انہوں نے تصوف کی اور قرب الہی کی جو تعریفیں کی ہیں تو اس میں جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ تصوف ہے نہایت سے بدایت کی طرف رجوع کرنا. نہایت سے بدایت, نہایت کا مطلب ہے انتہا اور بدایت کا مطلب ہے ابتدائی حالت. اب اس کی جو تشریح ہے نا وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ بندے کی جو ابتدا ہے وہ ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا, وہ اپنی مرضی سے کچھ پہن نہیں سکتا, وہ اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں سکتا. تو اس کی جو بے بسی اور بے کسی ہے وہ اپنی انتہا کو ہوتی ہے. تو فرمایا کہ تصوف کی معراج یہ ہے کہ بندہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو اپنی اس ابتدا کی طرف لے جائے. بالکل بے بس, اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایسا بے بس اور بے کس کر لے کہ مردہ بدست زندہ اپنے جملہ اعمال و افعال اور اقوال اور خواہشات کو وہ بالکل خدا کے حکم پر فدا کر دے اور فنا کر دے. تو یہ جو اپنی ہستی کو مٹا دینا جو ہے, یہ اس ابتدا کو جانا
یہ تصوف کی انتہا بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ استاد صاحب اس میں تھوڑا سا دوسری پہلو پر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے، انشاءاللہ مزید بھی اس پہ آپ سے کبھی اور بھی بات کریں گے۔ اس میں کچھ لوگ اللہ کے سامنے بھی معاذ اللہ تکبر والا انداز، یعنی اللہ کے آگے بھی رونا نہیں ہے، گڑ گڑانا نہیں ہے، اپنے آپ کو عاجز فیل نہیں کرنا، یہ کیفیات بھی کیا ہوتی ہیں؟ پڑھی تو ہم نے کتابوں میں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بارگاہ الہی میں بھی اپنے آپ کو وہ ایک جس کو کہتے ہیں رکھ رکھاؤ والی کیفیت، تو وہ ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے سامنے جیسے دعا مانگ رہا تھا اور ایک خاص کیفیت اور خاص حالت میں تھا، لیکن کسی کو دیکھ کے فوراً اس حالت کو ترک کر دیا، تو یہ خدا کے سامنے اس کا تکبر کرنا ہے، یہ حرام ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَمَن يَسْتَكْبِرْ عَنْ عِبَادَتِهِ کہ جو خدا کی عبادت سے تکبر کرتا ہے، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ بیان کرنی تکبر کیا ہے، عبادت میں تکبر کیا ہے؟ دیکھیں تکبر جو ہے جو ویسے عام مخلوق کے اعتبار سے مانا ہوتا ہے نا، وہ تو ہوتا ہے کہ حق کا انکار کرنا یا دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ ٹھیک ہے، عام جو بندوں کے اعتبار سے تکبر ہے وہ یہ، لیکن ایک ہے اپنے نفس کو اتنا بڑا سمجھنا کہ وہ خدا کے سامنے جھکنے سے گریز کرے، جی یہ تکبر کی بدترین صورت ہے۔ میری پہلے اتنی عبادتیں ہیں، میری پہلے اتنی کاوشیں ہیں، ویسی بخشا جاؤں گا، یعنی رحمت کی ضرورت فیل نہیں ہو رہی ہوتی، کیا ہوتا ہے اس میں؟ نہیں وہ تو پھر وہ مختلف صورتیں بن جائیں، اس کی تو ہزاروں صورتیں بن جائیں گی۔ کوئی بندہ ناز میں ہے، کوئی نیاز میں ہے، اور کوئی جو ہے وہ کیا نام ہے کسی یعنی کہ کسی بھی ہو سکتا ہے کہ مثبت وجہ سے کوئی اس انداز میں چل رہا ہو، تو وہ حالات و کیفیات ہوتی ہیں، لہذا ان کے اعتبار سے ہم اس پر ایک مطلق کلام نہیں کر سکتے۔ اصل وہی ہے کہ بندہ بندہ ہے اور اس کو بندگی ہی کا اظہار کرنا ہے۔ وہ اگر بندگی سے نکلنے والی کچھ حرکت کرے گا تو اگر تو خارجی طور پر کوئی اس کا جائز محرک ہے تو پھر تو اس کے لیے کوئی بچت کی صورت ہے، ورنہ یہ سیدھا سیدھا تباہی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں تو پھر تو برباد ہی ہونا۔ تکبر جو ہے نا وہ یا تو کفر میں چلا جائے گا اور یا جو ہے اس سے نیچے کم از کم حرام کے اندر آ جائے گا۔ استغفر اللہ، پاک ہمیں عاجز بندہ بنائے اور اپنی بارگاہ سے گڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت پیاری پیاری گفتگو ہو رہی ہے۔ کال دیجیے گا، پھر ہم انشاءاللہ امیر اہل سنت کی دعا کی طرف بھی چلیں گے اور سلسلے کے اختتام سے پہلے انشاءاللہ ایک اور کچھ کلام کے اشعار بھی سنیں گے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ کل ہمارے ہاں یوم عرفہ ہے، تو اس دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ جی ویری ریلیونٹ کوسچن کہ یوم عرفہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو کل ہے، تو آج تو حاجی منا رہے ہیں یوم عرفہ، تو کل کا دن ہمیں گزارنا بھی کیسے چاہیے؟ کوئی خاص افعال بھی ہوں تو وہ بھی بتائیے۔ دیکھیں یہ جو ایام ہیں ان ایام کو افضل ترین ایام کہا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ذوالحجہ کے یہ جو ایام ہیں 10 ایام ہیں، ان میں عمل دیگر ایام کی بنسبت اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، لہذا یہ پورے ایام ہی بکثرت ذکر، اذکار، تلاوت، عبادت، نوافل اور خیر خواہی کے کاموں میں گزارنے چاہیے۔ اور ان دنوں کے اندر پھر جو 9 ذوالحجہ کا دن ہے یوم عرفہ جو ہے، یہ پھر ان ایام میں سب سے افضل دن بن جاتا ہے۔ اور اس کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ ہے، تو لہذا جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے یہ فضیلت۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اب استاد صاحب اس میں یہ ارشاد فرمائیے گا ایام تشریق بھی شروع ہو رہے ہیں، تو یہ ایام تشریق کس کو کہتے ہیں اور اس میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایام تشریق جو ہے نا اصل میں تو ہے 11، 12، 13 یہ ہے، لیکن جو تکبیر تشریق ہے وہ شروع کی جاتی ہے 9 سے، 9، 10، 11، 12 اور 13 کی اثر پہ یہ ختم کی جاتی ہے۔ تشریق اصل تو جو لفظ ہے وہ تو ہے گوشت خشک کرنے کے معنی میں۔ اچھا، چونکہ ان دنوں میں قربانی ہوتی ہے، خواہ وہ حاجی کریں یا وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، تو اس کے گوشت کو جو خشک کیا جاتا ہے تو اس کا نام جو ہے وہ تشریق، گوشت خشک کرنا ہے، دوم میں رکھ کے گوشت خشک کرنا ہے۔ لیکن شریعت کے اعتبار سے ان دنوں میں جو ہے وہ تکبیر تشریق جو ہے وہ مشروع ہے، اور یہ ہے کہ 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز سے 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز سمیت ہر نماز کے بعد جو ہے وہ تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
تو یہ تکبیر پڑھنے کا جو ہے نا وہ ایک یعنی طریقہ شریعت نے بتایا، تو تکبیر پڑھنی تو چاہیے. یہ 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 کی اثر تک ہوگی، اور یہ جو با جماعت نماز ہے اسی میں ہوگی، یا جو اکیلے نماز پڑھیں گے؟ جو با جماعت نماز پڑھنے والے ہیں ان پر تو واجب ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر پڑھیں اور بلند آواز سے تکبیر پڑھیں. جو با جماعت نہ بھی پڑھیں تو وہ بھی تکبیر پڑھ لیں، ان پر وہ واجب والا حکم نہیں ہے، لیکن وہ بھی جو ہے اور خواتین جو گھر میں پڑھتی ہیں نماز؟ خواتین بھی جو ہے وہ تکبیر پڑھ لیں، ان کے لیے واجب نہیں ہے لیکن تکبیر مسجدوں میں تو 3 بار پڑھی جاتی ہے استاد صاحب. ایک مرتبہ واجب ہے اور 3 مرتبہ افضل ہے. ٹھیک ہے، ایک اور کال دیجیے گا. مفتی قاسم سے میرا سوال عرض یہ ہے کہ حاجی جو ہے وہ مینا میں ہی قربانی کریں گے، اور کیا ان کے لیے عید کی قربانی کرنا ضروری ہے یا ایک ہی قربانی ان کے لیے کافی؟ جی استاد صاحب. حاجی نے جو قربانی کرنی ہوتی ہے وہ ہر حاجی نے نہیں کرنی. حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، تمتع اور قران. تمتع میں پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کا احرام باندھتے حج کرتے ہیں. اور قران کے اندر جو ہے عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھتے. تو جو حج تمتع اور حج قران ہے اس میں قربانی کرنا واجب ہوتا ہے. حج افراد کے اندر قربانی کرنا واجب نہیں، یعنی کہ تنہا صرف حج کا احرام باندھا اور حج کیا تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے. کر لیتا ہے تو مستحب ہے. باقی جہاں تک یہ عید والی قربانی ہے جو جیسے ہم یہاں پر اپنے اپنے ملکوں میں کرتے ہیں، تو یہ قربانی جو ہے اس کے لیے مقیم ہونا یہ شرط ہے، یعنی وجوب کے لیے مقیم ہونا شرط ہے. تو اب جو حاجی مقیم بھی ہو 10، 11، 12 ذوالحجہ میں جو مقیم بھی بنتا ہو اور مقیم ہونے کے ساتھ وہ صاحب نصاب بھی ہو کہ قربانی کی استطاعت ہو تو اس پر یہ قربانی واجب ہوگی، ورنہ یہ قربانی اس پر واجب. اور وہ قربانی وہ مینا کے علاوہ کہیں اور بھی کروا سکتا ہے؟ جو حج کی قربانی ہے وہ تو حدود حرم میں ضروری ہے. ٹھیک ہے. جو حدود حرم ہے اسی کے اندر کرے گا. وہ مینا ہے، مکہ ہے یا کوئی اور جگہ ہے، مین اس کے لیے حدود حرم ہے. اور جو عام قربانی ہے جو ہم ویسے جو ہے نا سنت ابراہیمی کے طور پہ کرتے ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جناب، ایک اور کال دیجیے گا. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ حاجی جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں کسی بھی وقت مار سکتے ہیں یا کوئی افضل وقت ہے اس کو شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے؟ کتنا جنرل سوال ہے یہ تو. جی وہ حج پہ جانا ہو تو پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ پورا طریقہ بتا. یہ جو ہے نا وہ کافی تفصیلی سوال ہے. 3 دن ہوتا ہے نا، پہلے دن ایک پہ ہے، دوسرے تیسرے دن جو ہے نا وہ تینوں جمرات پہ ہوتا ہے. پھر اس کا وقت جو ہے وہ فجر کے بعد شروع ہو جاتا ہے، دوسرے تیسرے دن کا جو ہے وہ ظہر کے بعد کا ہے. لیکن وہی کہ تفصیلات بھی ہیں اور دوسرا اس کے پیچھے پھر بہت ساری دیگر جو لیگل چیزیں ہیں اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. چلیں جناب، اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ. پچھلے سالوں میں امیر اہل سنت ماشاءاللہ حج پہ تشریف لے گئے اور بڑا کمال کا ایک منظر تھا. دعائے عرفات آپ نے فرمائی تھی، ہم چاہتے ہیں چلیں اس دعا میں بھی شامل ہو جائیں سب مل کر. انشاءاللہ اس دعا میں شامل ہوں گے. آئیے وہ دعا دیکھتے ہیں. یا اللہ تیرے کروڑا کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں میدان عرفات میں جمع فرمایا. الہ العالمین جب حج کا شرف بخشا ہے تو ہمیں ہمیشہ نیکیوں سے بھی مشرف کر دے. اے اللہ جب یہاں گناہ معاف فرمائے تو آئندہ گناہوں سے بچا بھی لے. اے اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر نفس و شیطان ہمیں نیک بننے نہیں دیتے. یا اللہ ہم نمازی بننا چاہتے ہیں، نمازیں پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن اے اللہ شیطان وسوسے ڈال کر ہمارا خشوع اور خضوع سبوتاز کر دیتا ہے، دل لگنے نہیں دیتا. اے میرے مالک نمازوں کی لذتیں عطا فرما، سجدوں کی لذتیں عطا فرما. یا اللہ نمازوں کا شوق دے دے، روزوں کا شوق دے دے. اے اللہ پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی سعادت دے دے. یا اللہ جن پر زکوٰتیں فرض باقی ہیں انہیں ساری کی ساری زکوٰتیں ادا کر دینے کی توفیق عطا فرما. تاخیر کی توبہ بھی نصیب فرما. الہ العالمین یہ وہ مقدس میدان ہے کہ جہاں سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نوازشات ہوئی تھی. اے اللہ یہ وہی میدان ہے کہ جس میں ہر سال حضرت سیدنا الیاس و خضر علیہ السلام یقیناً تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آج بھی یوم عرفہ ہے. یقیناً یہ دونوں انبیاء کرام
मैदान अरफात में तशरीफ फरमा है। हमारी आंखें नहीं देखती तो क्या हुआ, ऐ अल्लाह वो तशरीफ फरमा है। ऐ अल्लाह इन्हीं दोनों नबियों का वास्ता, यकीनन ये तो तेरे मकबूल बंदे हैं, कतई जन्नती हैं। ऐ अल्लाह इन्हीं का सदका हमें भी जन्नती बना दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत बिगैर हिसाब, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत बिगैर हिसाब, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत बिगैर हिसाब। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ रब्बे कायनात, जो तेरी राह में खैरात करते हैं तो उनसे मोहब्बत फरमाता है, तू इन्हें पसंद करता है। सदाकात देने वालों को तू पसंद करता है। ऐ अल्लाह हम तेरी बारगाह में खैरात लेने के लिए हाजिर हुए गए। या अल्लाह हमें बेहिसाब मगफिरत की खैरात दे दे। ऐ अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पड़ोस की खैरात से हमें मुशर्रफ फरमा दे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ऐ मेरे मौला, तूने हमें ये तालीम, तेरे महबूब के जरिए ये तालीम दी है कि हम अपने भाइयों को माफ़ कर दिया करें, जो हमें तकलीफ दे उसको माफ़ कर दें, जो हमारा कसूर करे हम उनको माफ़ कर दें। अल्लाह वाकई तू जो माफ़ करे उसको पसंद भी करता है। इलाहुल आलमीन तू माफ़ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह जब तू बंदों को माफ़ करे तो पसंद करता है, तो ऐ मौला तू भी हमको माफ़ कर दे। अल्लाह हम मुजरिम बहैसियत मुजरिम तेरे दरबार में हाजिर हैं। अल्लाह हम आजिज़ी करते हैं। अल्लाह तेरे मिस्कीन बंदे हाजिर हैं। अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अल्लाह हमारा हर गुनाह माफ़ कर दे, छोटा गुनाह भी माफ़ हो जाए, बड़ा गुनाह भी माफ़ हो जाए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हज पर बुला ले मौला, हज पर बुला ले मौला, हज पर बुला ले मौला, काबा दिखा दे मौला। कहने को दूर है हाँ दिल है मगर वहाँ पर, कहने को दूर है हाँ लेकिन दिल है वहाँ पर। ये ख्वाब हो हकीकत हज पर बुला ले मौला, ये ख्वाब हो
حقیقت حج پر بلا لے مولا لاکھوں کے جانے والے لاکھوں ہی رہ گئے ہیں لاکھوں کے جانے والے لاکھوں ہی رہ گئے ہیں ہے سب دلوں کی حسرت حج پر بلا لے مولا ہے سب دلوں کی حسرت حج پر بلا لے مولا کعبے کی ہو زیارت حج پر بلا لے مولا مولا تو دے سعادت حج پر بلا لے مولا حج کی لگن ہو دل میں احرام ہو بدن پر حج کی لگن ہو دل میں احرام ہو بدن پر حج کی لگن ہو دل میں احرام ہو بدن پر لب پر ہو تیری مدحت حج پر بلا لے مولا لب پر ہو تیری مدحت حج پر بلا لے مولا کعبے کی ہو زیارت حج پر بلا لے مولا حج پر بلا لے مولا مکہ دکھا دے مولا عرفات کا ہو منظر مانگو دعائیں رو کر عرفات کا ہو منظر عرفات کا ہو منظر عرفات کا ہو منظر مانگو دعائیں رو کر عرفات کا ہو منظر مانگو دعائیں رو کر بخشش کی دے ضمانت حج پر بلا لے مولا بخشش کی دے ضمانت حج پر بلا لے مولا مزدلفہ کا ہو ڈیرا ہو حاجیوں کا پھیرا ہاں مزدلفہ کا ہو ڈیرا اور حاجیوں کا پھیرا مزدلفہ کا ہو ڈیرا ہو حاجیوں کا پھیرا مجھ پر بھی کر دے رحمت حج پر بلا لے مولا مجھ پر بھی کر دے رحمت حج پر بلا لے مولا مولا دے مولا تو دے سعادت حج پر بلا لے مولا کعبے کی ہو زیارت حج پر بلا لے مولا رحمت کے اس جبل پر حاضر ہو یہ اجاگر رحمت کے اس جبل پر حاضر ہو یہ اجاگر رحمت کے اس جبل پر حاضر ہو یہ اجاگر ایسی ملے اجازت حج پر بلا لے مولا ایسی ملے اجازت حج پر بلا لے مولا کعبے کی ہو زیارت حج پر بلا لے مولا کعبہ دکھا دے مولا زمزم پلا دے مولا عرفات دکھا دے مولا حج پر بلا لے مولا حج پر بلا لے مولا کعبہ دکھا دے مولا سبحان اللہ سبحان اللہ. سلسلے کا اختتام قریب ہے. استاد صاحب قربانی حج پر جانے والے تو چلے گئے آج حاجی بھی بن گئے ہم رہ گئے مگر کروڑوں مسلمان اب قربانی کریں گے. قربانی کے حوالے سے کوئی خاص احتیاط کوئی خاص اگر آپ چیز بتانا چاہیں پھر ہم انشاءاللہ اجازت. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے حوالے سے ہر شخص کو اپنے اوپر غور کر لینا چاہیے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جیسے شرعی مسائل سے لا علمی کی وجہ سے بہت ساری غفلتیں ہوتی ہیں. یہی معاملہ قربانی کے اعتبار سے بھی ہے. بہت سے لوگ کہ جن پر قربانی واجب ہوتی ہے تو انہیں چونکہ شرعی مسئلہ پتہ نہیں ہوتا وہ قربانی نہیں کرتے جبکہ قربانی کرنی ہوتی ہے. اب اس کی ایک دو مثالیں میں عرض کرتا ہوں. جیسے اس کی ایک مثال یہ ہے
کہ کسی شخص نے کوئی پلاٹ خرید کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں پر اپنا گھر بناؤں گا، اور وہ خود کرائے کے مکان میں رہتا ہے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تو خود کرائے پہ رہ رہے ہیں اور جتنی آمدنی ہے اس میں ہمارا گزارا ہو رہا ہے، جبکہ ایک پلاٹ جو ہے وہ پورا رکھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے حج کے لیے پیسے جوڑ رہے ہیں، اب حج کرنا ہے اگلے سال، اور اب اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ موجود ہے، تو اب یہ سمجھ کے کہ بھئی یہ پیسے تو حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی ضرورت سے زیادہ تھوڑی ہیں، جبکہ اس کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہو جائے۔ بڑے باریک مسائل ہیں، ٹھیک ہے، اپنے طور پہ فیصلے نہ کریں۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پہ بچوں کی شادی کرنی ہے، بچیوں کی شادی کرنی، اب ان کے لیے جہیز بنا کے رکھا ہوا، اب وہ جہیز بنا کے رکھا ہوا تو اسے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بھئی یہ تو بچی کے لیے، حالانکہ اس کی اماؤنٹ کی وجہ سے قربانی بہت مرتبہ واجب ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جہیز کا سامان جو ہے وہ کسی اعتبار سے اس بچی کی ملک پہلے ہی سے کر دیا جاتا ہے، تو اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو اس کی شادی کا سامان ہے، اس پر تو یہ تو شادی میں ساتھ جائے گا، حالانکہ اس کی وجہ سے اس بچی پر قربانی واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ نہیں کرتے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ اپنے واجب کے اعتبار سے یہ دیکھ لیا جائے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ قربانی کرنی ہے، تو قربانی کرنے میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو پیسہ خرچ کرنے کے اندر دلی اعتبار سے تکلف زیادہ کرنا پڑتا ہے، یعنی کچھ لوگ دوسری طرف ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرف ہوتے ہیں کہ سستی سے سستی قربانی کریں گے، ہلکی سے ہلکی قربانی کریں گے، اور پیسوں کے اعتبار سے اور بہت ساری چیزیں سوچی ہوتی کہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ گنجائش اتنی ہے، ضروریات زیادہ ہیں، قربانی واجب ہے، گنجائش اتنی ہے کہ یہی کر سکتے ہیں، تو مجبور ہے تو اس کے اعتبار سے تو چلے تھوڑا سا ایک رخصت کی صورت بنتی ہے، لیکن جس کا ایسا مسئلہ نہیں ہے اور وہ ایک دور پار کے جو ہے وہ خرچے سوچ کے بیٹھا ہوا، اور یا تھوڑا سا بینک بیلنس زیادہ اچھا ہی ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے ہلکی سے ہلکی قربانی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ایک قسم کا جو ہے وہ عبادت میں تنگ دل ہونا ہے۔ اور عبادت کے بارے میں حکم یہی ہے کہ عبادت میں تنگی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے روزے دار کے بارے میں فرمایا کہ وہ بار بار جو ہے نا وہ ہونٹوں کو جو ہے نا وہ پانی سے تر کر رہا ہے، لوگوں کو پتہ چلا بھائی اس کو بہت روزہ لگ رہا، تو فرمایا کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھا نہیں۔ یہی معاملہ قربانی کا بھی ہے کہ قربانی ایسی نہ ہو کہ جس سے یہ لگے کہ یار اس نے بڑی مشکل سے ہی کی ہے، اس کا دل نہیں کر رہا تھا۔ تو خود اپنی قلبی کیفیت کے اعتبار سے بھی قربانی جو ہے وہ خوش دلی سے ہونی چاہیے، اور اسی لیے حدیث مبارک کے اندر فرمایا بھی یہ گیا ہے، فرمایا کہ یوم النحر جو ہے، یعنی کہ یہ جو عید کے ایام ہیں، ان میں جو افضل عمل ہے، جو افضل قربانی ہے، وہ وہی ہے جو قیمت کے اعتبار سے مہنگی ہو اور گوشت کے اعتبار سے وزنی ہو۔ تو لہذا قربانی، اب لازمی بات ہے ایسی قربانی وہی ہوتی ہے جو زیادہ جو ہے وہ پیسوں سے کی جاتی، تو ایک تو اس اعتبار، دوسرا ساتھ ہی فرمایا کہ خوش دلی سے قربانی کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہوں گی، تو خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے۔ تو عملی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی یہ ہونا چاہیے کہ قربانی خوش دلی کے ساتھ کی جائے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ قربانی کے ساتھ جو مستحبات شریعت نے بتائے ہیں ان پر اسی اعتبار سے عمل ہونا چاہیے، جو فرمایا کہ 1/3 رشتہ داروں کے لیے، 1/3 غریبوں کے لیے، اور 1/3 جو ہے وہ اپنے لیے۔ تو اکثر و بیشتر صورتوں میں تو یہی حکم ہے، تو لہذا اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے قربانی کے ساتھ، جیسے وہ پہلے بات تھی کہ ہلکی سے ہلکی کرنا، تو اب دوسری طرف آ جاتا ہے مہنگی سے مہنگی کرنا۔ تو اب وہ جو مہنگی سے مہنگی کرنا ہے وہ عبادت اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کے ذوق کے ساتھ ہے، تو بہت اچھی بات ہے اور بڑی فضیلت والی بات ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ریاکاری، دکھاوا، شہرت اور نمود و نمائش اگر اس کے ساتھ جڑ جائے تو وہ قربانی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ اور پھر وہی ہے کہ جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں ان قربانیوں کے خون اور گوشت نہیں پہنچتے، بلکہ تمہاری طرف سے تقوی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو لہذا اخلاص جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ قربانی کے جانور جو ہے نا وہ رکھنے، ذبح کرنے اور اس کے بعد اس کا گوشت بانٹنے یا رکھنے کے اعتبار سے جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ توجہ طلب ہوتا ہے، کہ قربانی کا جانور رکھنے کی وجہ سے ایک وہ ہے کہ جس سے بچت کی صورت ہی نہیں ہے نا، کہ بھئی جانور رکھنا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ تو جگہ گرے گی، اس کی وجہ سے کچھ تو ماحول تبدیل ہوگا،
اور ایک یہ ہے کہ لاپرواہی کے ساتھ جس تکلیف سے بچایا جا سکتا ہے لوگوں کو اس تکلیف میں بھی لوگوں کو مبتلا کرنا. اور اسی طرح پھر وہی رات کا شور شرابہ جھمگٹا مرد و عورت کا اختلاط, تو یہ والی جو ساری چیزیں ہیں پھر ان سے بچنا ضروری ہے. پھر قربانی کرنے کے ساتھ اس کا جو خون ہے اور اس کی جو آلودگی ہے علائشیں ہیں صفائی کا خیال کرنا ہے جو خود ہماری صحت کو بھی تباہ کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے بھی تکلیف دہ اور نقصان دہ ہو سکتے ہیں, ان چیزوں سے بچنا جو ہے یہ بڑا اہم ہے. بڑی اہم بات مفتی صاحب نے بڑے تھوڑے سے وقت میں پوری قربانی کے حوالے سے تفصیل بتائی ہے. امید اس کا شارٹ کلپ بھی جاری کر دیا جائے گا. اور یہ آخری بات جو مفتی صاحب نے کی, آپ ذرا غور کریں, ہم لاکھوں روپے کا جانور لا سکتے ہیں تو چند 100 روپے دے کر ہم اپنی اس جگہ کو قربانی کے بعد صاف کیوں نہیں کرواتے؟ ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لوگ آ کر یہ علائشیں اور چیزوں کو صاف کریں گے؟ میرا گھر ہے, میرا محلہ ہے, میری سڑک ہے, صاف کریں سارے لوگ تاکہ ہمارا معاشرہ صاف ستھرا بھی رہے اور یہ بیماریوں سے بھی بعد میں جو پرابلم ہوتی ہے وہ بھی نہ ہو. اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. وقت تو ختم ہو گیا مگر میں 1 منٹ چاہوں گا مزید. جلدی سے بتایا گیا عرفات سے کوئی ویڈیو سوال ہے وہ سوال دے دیں, چونکہ عرفات کا دن آج مبارک دن ہے. مفتی صاحب سے ہم شارٹ اس کا جواب لے کے سلسلہ ختم کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ یہ مفتی صاحب سے سوال پوچھنا ہے کہ وقوف عرفات کا واجب وقت کیا ہے؟ کس وقت سے پہلے حاجی نے عرفات کو نہیں چھوڑنا؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. جی مفتی صاحب. وقوف عرفہ کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ تو ظہر کا وقت شروع ہونے سے ہے کہ اس وقت میں جو پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ غروب آفتاب تک حاجی کا ٹھہرنا اور غروب آفتاب کے بعد کا بھی کچھ وقت اس میں شامل ہو جائے, اتنا جو ہے ٹھہرنا اس کے لیے واجب ہے. تو لہذا اب حاجی جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے نہیں نکلے گا بلکہ غروب آفتاب کے بعد نکلے گا. نماز تو یہاں نہیں پڑھے گا کیونکہ نماز تو یہ مغرب اور عشاء وہاں پر مزدلفہ میں اکٹھی کرنی ہوتی ہے, لیکن جو اس کا واجب ٹھہرنا ہے وہ غروب آفتاب کے وقت تک ہے کہ اس کے بعد کا کچھ لمحہ بھی اس میں شامل ہے. مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ نے بالکل نہیں نکلنا. اپنی اگر آپ کو بس ٹائم ٹیبل نہ ہو تو پریئر ٹائم اپلیکیشن میں آپ جہاں موجود ہیں لوکیشن وائز آپ کو وہ جگہ ٹائم مل جائے گا. غروب آفتاب ہو جائے, کچھ منٹ مزید گزر جائیں, پھر آپ روانہ ہوں گے مزدلفہ کے لیے. اللہ تمام حاجیوں کا حج قبول فرمائے, جو قربانی کر رہے ہیں اللہ ان کی قربانی قبول فرمائے. بڑے مبارک دن ہیں, دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا, ذکر و اذکار کرتے رہیے, دعائیں کرتے رہیے. اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا اونٹ